اگر تو اب دیکھیں جیسے ابھی آپ نے شکر فرمایا نا سر جی انبیاء کے بارے میں یا ائمہ کے بارے میں، یہ انہوں نے جو کہا سر جی میں اسی بات کو لیتا ہوں کہ یہ تو وہ ایک چیز بات کو تو ظاہر کلیئر ہو کرنی گئی ہے اور نا اس سے باہر نہیں کہ ہوتی ان کو سر جی باقی نبوت یا کیسے آئیں گے نہیں، سر ان جی کو تو باقی کلیئر ہو گیا کہ ان کی نبوت و سر جی امامت کے لیے سر وہ یہ دونوں نہیں اصطفا ہے تھا سر جی یا وہ نسب تھا یا وہ سعادت تھی۔ میرا سوال یہ ہے قرآن میں جن کو اسبات بولا گیا ہے وہ اسبات سعادت کے ذریعے ہی کیوں ہیں، نسب کے ذریعے ہی کیوں ہیں؟ ہر بندے کو موقع کیوں نہیں دیا گیا کہ وہ اسبات بن سکتے؟ سر اس پہ کون سی آیات ہے سر جی؟ میرے ذہن میں نہیں ہے سر جی، اوکے، یہ اسبات والی نہیں ہے۔ میں دیتا ہوں، بس اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب کسی چیز کے بارے میں آپ کے پاس علم اگر نہیں یہ تو اس اسبات کے وقت بارے میں قانونی اسبات کو نہیں جانتا سر جی۔ جزاک اللہ۔ اور جو اگر میں آیت ہی ایسی دے دوں کہ یہ سوائے نسب کے علاوہ باہر ہے ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ سر جی وہ آ جائے گی سر جی، وہ یہ بات بھی ہو جائے گی۔ میں دے دیتا ہوں۔ چلے سر جی چھوڑ دیں فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر یہ اب آپ نے کہہ دیا موجود ہے سر جی، بات ہی ختم ہو گئی کہ اگر یہ نگواہ اور اسبات جو ہیں اگر یہ بھی نسل میں موجود ہیں، لیکن سر یہ کہیں پہ آ کے ختم ہو گئے سر جی، امام صرف 12 ہی رہے، ان کے آگے 15 18 بھائی اور بھی وہ نہیں ہے اس میں شامل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر بھی ایک خاص لوگوں کا جو یہ 14 جو ہیں بس یہی ہیں، باقیوں تک یہ امر نہیں پہنچا ہوا سر جی۔ تو اور اس کے بعد جب ایک دفعہ نظام ختم ہوتا ہے سر جی، اب فرزندان جو ہیں سر جی، یہ ائمہ علیہ السلام کا جو فرزندان ہے، جو فرزند امام ہے سر، ان سے آگے پھر نوری مخلوق کوئی نور پیدا نہیں ہو رہا سر جی، جہاں سے پھر یہ سب سلسلے یہ سیدوں کے سارے سلسلے چل رہے ہیں، یہ آگے وہاں سے وہ نظام نہیں رہا سر جی کہ جناب یہ صادر ہو رہے ہیں یا ظاہر ہو رہے ہیں، وہ پھر پیدا ہو رہے ہیں سر جی۔ تو کہیں پہ آ کے یہ چیز ختم ہوئی سر جی، اور وہ نظام ختم سورہ ہوا آل کہ عمران نور کی پیدا ہو رہا 86 نمبر آیت کو نکالیں ہے۔ جی سر جی۔ اور سورہ بقرہ کی 136 نمبر آیت، یہ دو ہی آیات آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا۔ عمران کی 46 86 نہیں 84، 136 بولا ہے، 136 سورہ بقرہ کی۔ سر جی لا نفرے کو بیانے والی آیت ہے نا سر جی کہ اب سورہ یوسف کی 160 کو پڑھ کے سارے جتنے دروازے ہیں وہ بند ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ سورہ یوسف کی کون سی سر جی؟ 6 نمبر آیت، سورہ اعراف کی 160 اور سورہ اعراف کی 6 نمبر، یہ سب کچھ بند کر دے گی۔ سورہ اعراف کی 6 پس ہم ان سے بھی سوال کریں گے جو ان کے رسولوں سے سوال کیا کرتے تھے۔ نہیں، یہ اسبات کا ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بولا گیا ہے نا، یہ جو پہلی آیات بھی تھی ان میں بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اسبات۔ ٹھیک ہو سر جی، بات ہے اب سب درست ہو گئے سر جی، تو یہ تو قرآن ان پہ سر جی نص قائم کر رہا ہے نا، اب کہہ کے میرے اوپر تو نص نہیں ہے نا سر جی، یہ میرے جیسوں پہ تو نص نہیں ہے نا اللہ سر جی اکبر، کہیں پہ۔ یہ غور و فکر کریں کہ ابھی موضوع کیا چل رہا ہے۔ موضوع چل رہا ہے کہ ایک طرف خدا نے ہدایت کا نظام قائم کیا ہے، تو نظام ہدایت میں اس کی طرف سے ہدایت کرنے والوں کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ بے شک سر جی، یہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں اس نے عارف کم ہوگا سر جی کہیں نہ سن تو لے نا، یعنی کہ ایک سلسلہ نبوت، رسالت و امامت کا یہ حقیقی ہادی برحق جو ہادی خدا ہیں، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہادی ہیں، اور ایک طرف جو ہیں ان علوم کو جو مخلوق تک پہنچانے میں جن کی ذمہ داریاں ہیں، وہ اوت الکتاب اوت العلم والی جو سلسلہ ہے جو آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ ان افراد کا سلسلہ ہے کہ جنہوں نے کچھ نے اسے پشت ڈال دیا اور وہ اس علم سے فارغ ہو گئے، اور کچھ کا ذمہ تھا کہ جنہوں نے اس علم پر قائم رہے اور اس ذمہ داری کو پورا کیا، یہ الگ سلسلہ ہے۔ اسی طرح یعنی کہ جو نبی کا کام ہے وہ نبی ہی کرے گا، اور جو نبی کے چاہنے والے کی ڈیوٹی ہے وہ اس نے ہی پوری کرنی ہے، جو اس کی اولاد ہے اس کی جو فرائض اس کی ڈیوٹیاں وہ اس نے ہی پوری کرنی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک تقسیم ہے جس کی طرف میں آپ کو بار بار جو ہے اشارہ دے رہا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، اور یہ یہاں سعادت ہی سب سے بڑی چیز ہے اور نسب ہی ہے۔
یہ اولاد یعقوب کو قرآن میں اسبات بولا گیا ہے، اسبات. ٹھیک ہو گیا سر جی. اب غور کریں، سبت کی جمع سبتین ہے نا، جی ہاں سر، سبت کی جمع سے بات ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا. اسبات، تو یہ جمع ہے اور یہ ایک دو نہیں ہے، یہ زیادہ ہے، یہ ایک سلسلہ ہے. اب غور و فکر کریں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سوائے یوسف علیہ السلام کے علاوہ تو کوئی نبی بنا ہی نہیں. کوئی ہے؟ ثابت کریں مجھے. نہیں ہے سر جی، کوئی بھی نہیں ہے. تو اب اسبات کس ذیل میں ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال اٹھے گا. سر جی نسب میں آ گیا، ٹھیک ہے سر جی، نسب میں آ گیا سر، ٹھیک ہے. تو پتا چلا کہ یہ ایک سلسلہ الگ ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اسبات کا ہو یا نقبا کا ہو یا حواریون کا ہو. تو حواریوں کا سلسلہ الگ ہے، اس کا تعلق اصحاب کے ساتھ ہے. اسبات کا اور نقبا کا تعلق سیادت اور نسب کے ساتھ ہے. اولاد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہو گیا سر جی. جزاک اللہ. بالکل عیسیٰ صحیح علیہ ہو گیا. السلام کے جو حواری ہیں وہ ایک سلسلے ایک نسب سے نہیں، وہ مختلف نسلوں سے ہیں، 12 حواری. یہ بات تو سب کو واضح ہے نا، اس پر تو بحث کرنے کی یا تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12 حواری ہیں اس میں سیادت نہیں ہے، کوئی نسب نہیں ہے کہ وہ ایک ہی خاندان سے ایک ہی باپ کی اولاد ہوں گے. نہیں، وہ سارے کے سارے الگ الگ ہیں، خاندان الگ ہیں، شجرے الگ ہیں، لیکن اسبات سارے یعقوب کی اولاد ہیں. نقبہ اولاد موسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن سر جی یہ سلسلہ کہ ختم بھی تو ہوا نا سر جی. نہیں ختم ہو سکتا سر جی کیوں نہیں ہو سکتا سر جی؟ مجھے یہ بتائیں کہ نظام ہدایت خدا قائم کر کے توڑ سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے؟ سر جی نظام ہدایت تو ختم نہیں ہوگا، لیکن سر جزاک جی اس اللہ. میں بڑا لیکن ہے نا سر جی، ایک آدمی جب چلا گیا نا سر، اس پہ زیارت نہیں بن سکتی. سر دیکھ تو لینا، پوری بات تو سن لیں. مجھے یہ جی بتائیں، سر. پہلے ایک بات کلیئر ہو جائے، پھر آگے والے سٹیپ پر جائیں گے تو مجھے بھی کچھ فائدہ ہوگا. اگر میری کوئی غلطی ہے تو میں سمجھ جاؤں گا، اور اگر آپ کو کسی چیز کا علم تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. ابھی پہلے اس بات پر رکیں کہ کیا یہ جو سلسلہ بنایا گیا ہے نقبا کا، اسبات کا یا انبیاء اوصیاء کا، یہ قائم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جزاک اللہ. یعنی اگر مخلوق کو ہدایت کی ضرورت ہے تو ہادی کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے. بے شک سر جی. یہاں تو آپ کا کوئی اعتراض، کوئی اختلاف نہیں. نہیں سر جی. اب یعنی کہ اب ہم اس سے نکل کے اب آگے والے سٹیپ پر چلتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ ہادی لوگوں کے گھروں میں جا کے ہدایت پہنچائے گا یا لوگ اس کے پاس آ کے ہدایت لیں گے؟ دونوں طریقے سے ہو سکتے سر جی. اچھا مجھے کوئی ایک نمونہ دیں کسی ایک نبی سے، کسی ایک امام سے کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے اس نے ہدایت کی ہو. سر اب نبی اور امام کی تو سر جی میرے پاس واقعی اس کی انسیمپل نہیں. جزاک اللہ. تو پتہ چلا کہ نبی کا کام ہوتا ہے اپنے انہی لوگوں کو استعمال کرنا. ان کو رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال، دنیا کی مثال دے دیتا ہوں، ہے تو ناقص لیکن صرف سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. دیکھیں کہ جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کا جو مالک ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، کیا اس کے آگے کرندے ہیں یا نہیں؟ سر کارندے بھی ہیں سر. جزاک اللہ. تو کیا جب کوئی آرڈر پاس کرتا ہے وہ لوگوں کے گھروں میں خود آ کے پوسٹ کرتا ہے یا ان کے پاس بیٹھ کے حکم دیتا ہے کہ میں نے یہ نیا قانون بنایا ہے؟ نہیں. اپنے کرندوں کے ذریعے پہنچاتا ہے. جی پہنچاتے ہیں سر. جزاک اللہ. تو کیا کرندوں کا انکار کبھی ہو سکتا ہے اس حکومت کے ماتحت؟ نہیں. جزاک اللہ. تو پتہ چلا اب اسبات کو آپ کرندوں کا نام دے لیں، نقبا کو کرندوں کا نام دے لیں، تو سر پتہ چلا کہ یہ نظام چل رہا ہے، یہ ٹوٹ نہیں سکتا. سر اس بات سے تو سر قطعاً وہ نہیں ہے، انکار نہیں ہے. نظام بھی موجود ہے، ہدایت نظام تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی ختم ہو. یہ جو وہ آپ نے ہادی والا نظام تو ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اس ہدایت کو، اس علم کو لوگوں تک پہنچانے والا قانون بھی نہیں ٹوٹ سکتا. سر اب بالکل سر جی، بالکل سر جی. اب یہ جو بات یہاں تک اگر ہم پہنچ گئے تو سر پھر آگے بڑا آسان ہو جائے گا. اس کے بعد سر جی جب ایک گیا نا سر جی تو ایک اگلا اس کی پیڑھی پہ خود بخود نہیں بیٹھ سکتا، کہے گا کہ جی میں فلاں فقیر کی اولاد ہوں اور میں کوئی بہت بڑی بلا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا سر جی. جو بھی کرے گا تو وہ تو شیعت کے اندر وہ فارغ ہو جائے گا نا. مسئلہ سر یہ آتا ہے، دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے. نہیں ابھی یہاں اسی پر روکے تاکہ اس کی اور مزید وضاحت ہو جائے. جی سر جی. اگر تو میں اپنے باپ کے منصب پر خود اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں نا تو میں سب سے بڑا لعنتی ہوں.
जब तक मेरा बाप, जिस तरह बाप के घर में औलादें हैं और बाप अपने घर का सरबराह उसी बच्चे को बनाएगा जो उसके लायक होगा, काबिल होगा। अगर उन बच्चों में से कोई खुद ही घर का सरबराह बनेगा तो वो बाप की लानत का हकदार बन जाएगा। ऐसा ही है या नहीं? तो जज़ाकल्लाह। तो पता चला कि अगर वो घर के अफराद में भी बाप अगर 10 औलादें हैं तो उनमें से किसी एक ऐसे कोई सरबराह बनाएगा जो उसका अहल होगा। तो ये कभी भी ये सिलसिला मुनक़ता नहीं हो सकता और उस बाप पर फर्ज है कि अपनी औलाद में उस ही को बनाए जो उसका अहल है। अगर वो अहल नहीं तो वो अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करे कि किसी उन औलादों में से किसी एक को अहल बनाए उस मनसब का, क्योंकि वो सियादत और नसब के अंदर चल रहा है। अगर वो बाहर चलता तो फिर तो मसला नहीं, कोई और बन सकता था। और अगर उसकी सियादत और नसब के अंदर है तो उस बाप पर सबसे ज्यादा लाजम है कि अपनी नस्ल में किसी एक को तैयार करे उस मनसब के लिए। अगर वो तैयार नहीं करता तो अपने मनसब के साथ उसने खयानत की है। जी बिस्मिल्लाह, इससे ज्यादा मेरे पास वजाहत नहीं है। बिस्मिल्लाह। सर जी, तो सब सारी बातें आपकी तो सर जी 110% दुरुस्त है। मेरा जिस चीज पे मसला आ रहा था ना, इस नसब के ऊपर जो मसला आ रहा था वो यही था जो भी आपको मैंने बयान किया। ऐसे नहीं हो सकता सर जी कि मेरे वाले साहब जो है अगर वो स्टेट बैंक में जो है वो डिप्टी गवर्नर है तो मैं कल उठ के बैठ के कहूंगा कि जी चूंकि मेरे वाले साहब थे तो इसलिए मुझे मैं भी यही हूँ। ये सारा जो मसला है। एक दूसरा जो जब भी कोई जा रहा है या आरिफ, उसके नाम की एक तरीकत के नाम से एक चीज खड़ी हो जाती है और तमाम जो सिफात और तमाम इख्तियारात जो साहिब के हैं वो उसको तफवीज कर दिए जाते हैं सर जी। साहिब को तो जिस तरह तकलीदियों ने फारिग कर दिया ना सर जी हर काम से, को आपकी बात के जो मालिक फिर आएंगे क्योंकि जब तमाम मसाइल है, तो इसी तरह रूहानी तौर पे इन्होंने तो मामले को बिल्कुल फारिग कर दिया, काम से निकाल दिया ना कि आपकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ से सब कुछ मिल रहा है। तो ये सारा निजाम जब एक चला गया तो जब जिंदा आरिफ मौजूद है और ये हो ही नहीं सकता जैसे कि अभी आपने बयान फरमाया, उसी नस्ल और उसी नस्ब में होगा और जो मौजूद होगा उस वो निजाम हिदायत उसके पास है, जो गया सो गया सर जी। अब उसके पीछे मैं ज़ियारत बना निज़ाम लूं उसके ऊपर हिदायत मैं, नहीं उसके पास, वो हादी बरहक नहीं। याद बेशक रखना, नहीं है सर जी, मिक्स अप नहीं करना। बेशक सर वो जी, भादी निज़ामी तो नहीं है हिदायत उसके सर, पास नहीं, कारिंदा है सर जी, निज़ामी कारिंदा है हिदायत वो का सर। एक कारिंदा है वो। बिल्कुल सर, वो कारिंदा है, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है सर। तो जो एक कारिंदा गया, दूसरा कारिंदा मालिक, वही आपने बात की थी 40 होते हैं मौजूद, जब एक उस वक्त तक जाता नहीं जब तक खुदा कि दूसरा आपको मंजर पे सलामत आए नहीं। रखे जी। तो जब जो गया सो गया सर जी, अब आगे मौजूद है ना, आगे मौजूद है तो उसके नाम पे तरीकत, उसके नाम पे पैसे इकट्ठे करना, उसके नाम पे ये कहना कि जी 36 गांव मेरे मुरीद हैं, तो सर ये सारी चीजें मेरे हजमे के ऊपर मेरे मानता ही नहीं सर जी इन चक्करों को। सही है, वो क्योंकि उस पर तो बहस करने की हालत है ना। सर वो जी तो कानून ही नहीं है ना। कानून ये है कि सारी जो उसके पंजाब की मकाम पर आ शेख गया है ना, अब जी उसको जिसने दो बनाया ना, उसने जी साबित किया कि ये अलग है और दूसरा अलग है जो कब्र में चला गया है। वो जो बैठा बेशक हुआ है ना उसको एक ही मानना है कि वो कब्र वाला नहीं, वो कब्र वाला यही है। वाह 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 सर जी, क्या बात कर दी आपने, वाह वाह वाह। यही है सर जी, मेन पूरे पंजाब को सर जी चीज अपनी ग्रिप में ले लिया। वो गाड़ियों वाले और गाड़ियों को सजदे हो रहे हैं। शाह साहब जिस घोड़े से उतरे हैं, लोगों ने उसके और वो आके वो नेजाबाजी करके आए हैं शाह साहब, वो घोड़े से उतरे हैं, सबने घोड़े के माथे में उसके ऊपर रख दिए, सुम पे सर रख दिए कि जी शाह साहब घोड़े से चढ़ के आए हैं। कुर्सी शाह साहब के उड़ते तो लोग उसके ऊपर जनाब, औरतें मैंने देखी सर जी उस पे जनाब वो अपनी चादरें फेर के वो लपेट लेती थी। वो शाह साहब की 36 नस्लों पहले कोई बाबा गुजरा होगा सर जी। तो इस पूरी चीज को ग्रिप में ले लिया सर जी। तो जैसे तकलीदियों ने बर्बाद किया सर जी, देखिए ये उनसे तो 10 अवाम गुना की ज्यादा इन्होंने बेवकूफी है ना, बर्बाद कर ये दिया। तो अवाम की बेवकूफी है ना। अगर तो वो जिसको वो सजदा कर रहे हैं या उसके घोड़ों को चूम रहे हैं, अगर वो साहिब मनसब नहीं, तो किसने उनको हक दिया कि उसको इस तरह की ताजीम करो? जब उसकी औलाद में, उसकी खानदान में जो साहिब मनसब मौजूद है, जिसका हक था तुम्हारा ताजीम करना, एहतराम करना, उसने तुम उसकी की नहीं, उसकी तो सर कार्य जी, जिसकी उसकी तुम पर फर्ज ही नहीं करार दी गई, सर तो जी ये ये उनका मैं कल, कसूर है ना। बिल्कुल सर जी, ये मैं कल मिसाल दे रहा था कुछ लोगों को, आपकी गैर मौजूदगी में फोन पे मेरी बात हो रही थी। मैं 4 साल हो गए बाबे मान सर के साथ। मैंने कहा यार आप लोग गवाह हो जाइए, पीछे मुझे जरा रोक रहे थे, यार तुम इस मौजू पे फिर बड़ी सख्ती से आ रहे हो। तो मैंने कहा पिछले 4 साल बैठे हैं सर जी, मतलब वो तारीफ की आपकी बात होती है, आप मना करते ना किया करो, लेकिन आप जरूर ये बताना। लेकिन 4 साल में किसी को ये पता चला कि बाबे मान सर ने कभी कहा किसी को कि तुम उम्मती और मैं सैयद हूँ, कि इस मौजू पे कभी बात की?
اب جو ہر محفل میں بیٹھ کے 36 دفعہ یہ کہے گا کہ تم امتی ہو اور ہم سید ہیں، تم امتی ہو اور ہم سید ہیں، کہنا کیا چاہتے ہو بھائی؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ تو امتی کیا ہے کہ تم نے تو پہلے اسے تھرڈ گریڈ سٹیزن کر دیا کہ میرے سامنے تمہاری اوقات نہیں ہے، کیونکہ میں فقیر کی بھی جس دن نسل میں ہوں اور ایسی فلاں کی بات بھی کروں نسل گا ہوں۔ نا، اس وقت میں امام کے حق کا سب سے زیادہ غصب کرنے والا بن جاؤں گا کہ اس اللہ آپ کو دور میں جزائے خیر جو دے۔ امام کی تعظیم کو نہیں سمجھے ان کو میں اپنی تعظیم کرواؤں تو میں جی امام کا حق کا غاصب بن جاؤں گا۔ مجھ تو پر سر لازم ہے کہ جو جس امام کی عظمت و فضیلت کا لوگ انکار کریں، پہلے میں اس کی فضیلت و عظمت کو منواؤں، اپنی کو نہیں۔ بس سر یہ دوستوں نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا میں آپ کی اگزامپل دی تھی، اب میں دوستوں کے نام نہیں لے رہا، آپ جانتے ہیں سب کو، تو بات کہتے ہیں یاد ہاتھ رکھیے اولا کہ رکھو، میں میں نے کہا بابانگ یہ دول کہتا ہوں کہ میں جی سر سادات کی عزت کرتا ہوں، اور جب تک زندہ ہوں میں خود سید ہو کے بھی سادات کی عزت کرتا ہوں، اور جو ان کی فضیلتیں ہیں ان کا انکار کروں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ میں کبھی بھی انکار نہیں کرتا، اور میں جہاں جہاں پر وہ صاحب منصب ہے، میں ایک کو نہیں، جس کے پاس وہ منصب ہے، جو اس اولاد سے چنا ہوا ہے، جس کے پاس وہ منصب موجود ہے، وہ موجود ہے یا چلا گیا ہے، یا اس کی جگہ پر جو اس کی منصب کا وارث ہے وہ موجود ہے، میں سب کی عزت و رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں کبھی تفریق میں نہیں جاتا کہ میں اس کو مانوں گا میں اس کو نہیں مانتا، میں سب کو مانتا ہوں، اور اس بات کو میں خدا اور ائمہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ خدا میری اس بات پر گواہ رہے کہ میرا یہ عقیدہ اور میں اسی پر جیوں گا، اسی پر مروں گا۔ ماشاء اللہ سر جی، یہ منصب کے وارث سے آپ کی کیا مراد ہے سر جی؟ کہ اس نے وہ منصب پہ آ کے پیڑھی پہ آ کے بیٹھ گیا یا اس نے وہ منصب کمایا سر جی اور اہل بنا نہیں، اس کا؟ جب تک وہ اپنے قول اور فعل اپنے کردار سے، اس کی مثال ہمارے پاس سید محمد جو کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بے بھائی شک ہیں، سر جی، ان کیا کی بات ہے سر۔ موجودگی میں انہوں نے اپنا ایسا کردار پیش کیا کہ لوگوں کو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ یقین ہو گیا کہ منصب امامت کا اگر کوئی وارث ہے تو سید محمد ہے، یعنی اپنے کردار کو ایسا پیش کیا، بالکل سر۔ آپ نے سر جن کی علم اور ایران میں اپنے زیارت ہے عمل نا، کو۔ ان کی ایران میں زیارت ہے نا سر نہیں سید عراق میں ابھی محمد جو کی؟ کر کے آئے ہیں وہ جو لگائی ہے اچھا 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 سید اچھا، محمد وہ بلد ٹھیک کے ہے اندر، سر، اچھا بلد والے، ٹھیک ہے جی سر۔ بلد والے سید محمد، تو یہ اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی زندگی کمال بات ہے ظاہری سر جی۔ زندگی میں کوئی برائی نہیں ہوتی، اور وہ سید اس لائق ہے کہ اپنے وقت کا اگر ہم کہیں نا کہ مولا عباس اور مولا امام حسن عسکری کی اطاعت کی ہے تو یہ بات بالکل عین حق ہے۔ تو سر جی معلوم ہوا آپ کی تمام گفتگو سے کہ نسب کے اندر بھی ہر کوئی اس منصب کا اہل نہیں ہوتا سر جی۔ وہ تو پہلے آپ کو بتائیے نا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے نسب میں تو دونوں شامل ہیں، بالکل، تو اب سارے قابیل کو کہتے نہیں ہیں ملی۔ بالکل، اب یہاں پہ تو سر جی ہر ایک کہتا ہے نا کہ میرے پاس منصب ہے اور میں فلاں ہوں نا، تو اس میں ہو جاتا ہے مسئلہ سر جی۔ سر ایک لوگ جو سانس میں گالی دیتے ہیں، دوسرے سانس میں جو ہے سید بن جاتے ہیں، تیسرے سانس میں تو دوسرے کو امتی کہہ کے انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ تم امتی میں سید۔ میرے لیے سر جی لفظ امتی بڑی معذرت سر، بڑے ادب کے ساتھ آپ کو شاید لفظ چلے گا، میرے سامنے جب کوئی کہنا کہ امتی کا لفظ کہنے کہ امتیوں نے مجھے یہ کہا، مجھے لگتا ہے کسی نے ان کو بڑی ننگی گندی گالی دی ہے سر جی، ان کے شجرے پہ شک کیا بھی ہے۔ کون ہوتا ہے کہ سر جی کسی میں یہ جب تفریق آپ کرے کہ تم خود امتی ہو؟ آپ سادات ہی سادات کی توہین کرنا شروع کر دیں گے نا، تو اس وقت یہ یاد رکھیں اس سے مراد، اس سادات سے مراد میں نہیں ہوں، تو صاحب منصب جو ان کی بھی توہین ہو رہی ہوگی اور وہ لوگوں کی نظروں میں وہ گر جائے گا، تو اس کے مجرم آپ اور میں ہی بنوں گا، یہ یاد رکھنا آپ۔ سر جی دیکھیں، آپ یہی میں نے کہا آپ کے ساتھ بہت لمبی اس پہ باتیں ہو چکی ہیں، یہاں تک میں نے آپ کے ساتھ سر کیوں تسلیم کیا تھا بنیں گے باب ایمان سر؟ نیت پر دار و مدار نہیں ہے۔ 24 گھنٹے سر جی یہ نیت پر بات۔ دار و مدار تو ہے، لیکن وہ آپ کی نیت تو خدا جانتا ہے، لیکن جو آپ کی وجہ سے جو دیگر افراد اس برائی میں شامل ہوں گے، یا میری وجہ سے کہ میں کسی سید کا احترام نہیں کر رہا اور میری وجہ سے وہ لوگ کہیں کہ باب امام نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، تو اس کا سر مجرم آپ کون بنے گا؟ میں ہی بنوں گا نا۔ سر جی آپ نے تو کہہ دیا نا ایمان کہ سر یہاں پہ پھر بات مکس ہو رہی ہے نا، احترام کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ احترام نہ کرو، بات سر ہو غلط کا رہی بھی ہے احترام کہ کریں سر جی، پھر اس میں اپنے آپ کو بہت بڑا لوگوں کے سامنے پریزنٹ مت کرو۔ ہم یہ اگزامپل دے رہے ہیں کہ اپنے ہر سانس میں اپنے لوگوں کو بتانا کہ میں سید تو تم امتی، ہم تو یہ نہیں کہیں پہ بھی مینشن کیا نہ گیا نہ کہ نہ سید نہ کا احترام نہ نہ سیدہ کرو۔ سسٹر، ایسا نہیں ہے۔ جو عزادار کی فضیلت ائمہ نے بیان کی ہے نا، یا ظاہر ائمہ کی جو ان کے حق کی معرفت رکھتا ہوا جو ظاہر ہوتا ہے، خدا کی قسم اس کو چھپانا بھی جہان میں سب سے بڑا ظلم ہے، کفر ہے۔
जो बेशक आयमा ने जिसकी जो फजीलत बयान की है, उस फजीलत का इकरार भी करना है और लोगों तक पहुंचानी भी है। सर, सब दुरुस्त बातें हैं सर जी, इनमें से किसी से भी इनकार नहीं है। लेकिन सर जी, जब आप अपने आप को इस तफरके के साथ लाते हैं ना, कि कहीं पे बैठते हैं, अब जैसे वो कहते हैं कि जी वो कहीं पे अब जिंदगी गुजर के ना इस मसले में, तो वो कहीं पे बैठो तो जी पीर फकीर सैयद उम्मती आयली मदद। सर जी, मैं कभी इसका जवाब नहीं देता। मैं कहता हूँ इसको अब भी इस तफरके में पड़ा हुआ है, और इसको अब भी से ये मसला है कि यार मैं कोई चीज हूं ना, तो कोई चीज होगा तो घर में हो सर जी, अब मेरे ऊपर तो कोई हुज्जत नहीं है सर जी। तो बार बार ये चीज करना सर जी, बार बार ये चीज, उससे सर जी प्रॉब्लम आती है। अब सर जी, सर एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, अब आप, मैं आपको अच्छे से सर जी इस मौजू पे आपके स्टांस को मैं जानता हूँ, आप मेरे स्टांस को जानते हैं। प्रॉब्लम सर जी, जो नफ्सियाती प्रॉब्लम आ रहा है ना सर जी, वो नफ्सियाती प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारी कौम अब क्वेश्चन नहीं कर सकती सर जी। इसलिए क्वेश्चन नहीं कर सकती कि अगला उसको कहता है तुमने सैयद के आगे मुंह खोला, तुमने सैयद ने जब कह दिया तो तुम्हें आगे क्या जरूरत थी। तो सर जी, वो ब्राह्मण और शूद्र वाला जो निजाम है ना सर जी, और वो भी इसलिए कि उसके 36 नस्लों के ऊपर कोई कोई बाबा गुजरा था, उसकी बुनियाद पे क्या हम फलां की औलाद हैं, इसलिए जनाब हमारे साथ आप हमारे आप जो है ना चू चरा नहीं कर सकते हमारे साथ। आजमी सैयद, दो चीजें हैं, याद रखें। जहां महफल एहतराम की है वहां एहतराम ही वाजिब है। जहां बात महफल इल्म की है तो सवाल करना हमाकत नहीं, ऐन हक है। वहां सवाल करके उस सैयद से इल्म लेना आप पर वाजिब है। ये दो चीजें हैं। जहां जिस महफल में ताजीम चल रही है वहां ताजीम को ही मलूज़ खातर रखा जाएगा। जहां इल्म चल रहा है वहां से इल्म ही लेना पड़ेगा। इल्म में ताजीम की बहस को नहीं छेड़ना, ताजीम में इल्म की बहस को नहीं छेड़ना। सर, मैं एक आरिफ को पहचानता हूँ सर जी, ये मुझे समझ आती है कि मैं यार इससे जो मैं इल्म ले रहा हूँ ये वाकई मेरे लिए है, और मैं यहाँ से इल्म लेना चाह रहा हूँ सर जी। और क्या इल्म के अलावा सर जी, इल्म और किरदार के अलावा सर जी, ये दो चीजें होती हैं सर जी। क्या कोई तीसरी चीज किसी के ऊपर आज के दौर में सर जी दलील बन सकती है कि इसके पास कुछ है? बोले क्या? इल्म और सर जी उसका 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 किरदार सर जी, कंडक्ट सर जी, उसका एक उसका इल्म बताएगा इल्म की सर जी बात मुझे। आएगी तो इब्लीस से ज्यादा तो किसी के पास भी नहीं। सर जी, मैंने किरदार भी साथ लफ्ज लगा मैं दिया इसलिए कहा कि किरदार, इमाम ने फरमाया कि इल्म की मिसाल उस फलदार दरख्त की है कि अगर उस पर फल नहीं तो वो इल्म वो दरख्त है, जिस पर फल नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। फायदा वो तब है अगर वो फल देता है, उसके पास अमल है, उस इल्म पर अमल है, तो उस ही फलदार बूटे पौधे की तरह उसकी मिसाल है उसकी वैल्यू है अगर वो अमल यानी वो फल दे रहा है। और इसी तरह अगर इल्म है और उसके साथ अमल है तो फायदा मंद है, नहीं कोई फायदा नहीं कुछ भी। सर जी, एक रिक्वेस्ट के साथ से एक क्वेश्चन रखने लगूं सर जी, आप मुझे इसका दो टोक जवाब दे सर जी। इसको आपने मुझे बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन जी जी आंसर बोले देना, अगर बोले आपकी इजाजत हो सर। इजाजत है सर जी? सर बोले ये जो, बिल्कुल। तो फिर ये जो तरीका है सर जी कि जो बाबा मरता है सर जी, तो उसके पीछे एक तरीकत शुरू हो जाती है कि बाबे ने जी फलाने नहर में नहाए थे, तो उधर उधर वो क्या कहते हैं उसे सर जी, भैंस को मज निकली हुई है आदि, तो मज को भी चूमते रहो बैठते रहो सर जी। और वो 36 साल बाद भी सर जी होता है। ओलाल शाह के बेटे को देखें सर जी, वो मरी वाले, उसकी वीडियोस को देखें सर जी, वो कर क्या रहा है बैठ के। वो मुशाहिदी के लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे इत्ला मिली है सर जी, तुम्हारा डाटा सारा इकट्ठा कर रहे हैं, तुमने उसकी वीडियो लगाई थी। आई डोंट केयर सर जी, मुझे तो मसला ही नहीं है। वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ सर जी कि ये तरीकत को किसने निकाल दी है सर जी बीच में, को वो जो मरते है उसके नाम की एक तरीकत निकल आती है, उस पर ज़ियारत भी लग जाती है। अच्छा, फिर उसके ऊपर गाना बजाना भी सारा दिन होता है सर जी। मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशें वो बुलाई जाती है जिनके ऊपर नोट उड़ाए जाते हैं। फिर एक नूरी सरकार है, सईदा माजरत, बड़ी माजरत आप बैठी लेकिन मुझे लफ्ज कहने पड़ेंगे। वो नूरी सरकार है, वो जनाब वो ऐलान करते हो लंबे गलीज से उनके बाल हैं, कभी उन्होंने बाल नहीं कटवाए, नंगे वो बैठे हुए हैं। और वो जनाब उसमें कह रहे हैं कि जिसने धमाल नहीं डाली उसकी उसकी बहन की ये, और वो माइक पे बोल रहे सर जी। ऐसे माजरत सर, अगले लफ्ज के लिए बहुत माजरत, ऐसे जानवरों को सर जी मैं क्यों साहिब अमर मानूं या उसका कारिंदा ही क्यों मानूं सर जी, जो बड़े सैकड़ों लोग उसके सामने सर जी, और वो ये ऐलान करता फिर सर जी, और लोग और लोग उसको इस बात पे डिफेंड करें कि ये जनाब उसमें है, ये इसलिए मलामती ग्रुप है, और जब तक मलामत अपनी नहीं करोगे तो तुम्हारा वो नहीं खत्म होगा, नफ्सकशी नहीं होगी और ये नहीं होगा। तो सर ये ड्रामे हैं सर, सारे के सारे, मर गया गया सर जी। अब उसके नाम की तरीका अब तो थोड़ा जब थोड़ा थोड़ा उसको थोड़ा आगे मुझे भी कुछ जवाब देने दे, फिर उसके बाद आगे जो आपके जी बात करना। देखिए, पहली बात तो ये आपने की कि
जिस पानी में वो नहाया तो कट्टा नहाया, जो भी नहाया, जिस तरह भी किया। अब मैं आपको एक मिसाल कुरान से आपको देता हूँ, जिसका डिनाई कोई भी नहीं कर सकता कि कुरान के अंदर ये वाक़या मौजूद है। ये बताएं कि वो मछली जिस पानी से मस हुई थी वो जिंदा हुई, उसने शफा दी या नहीं दी? बिल्कुल सर जी, मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं ना? जी जी, वही मूसा जी अलैहिस्सलाम बिल्कुल, की। जी 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 सर जी। जज़ाक अल्लाह। तो अब ये वाक़या जो है वो निशानी है ना कि जिस पानी से वो मछली दोबारा जिंदा हो जाए, तो पता चल जी गया ना, उस पानी से फायदा हासिल करना कोई नुकसानदेह नहीं। मैं सर, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर खुदा आप आपको ये सलामत मिसाल तो रखे। आप पहले भी दी है ना आपने हाँ, सर जी। अब थोड़ा दोबारा आगे थोड़े और सुन ले। यानी जी पहला तो पता चला कि कुरान की इस रूह से कि अगर ये काम बुरा था तो खुदा ये करवाता ही ना। ठीक है, मिसाल के तौर पर यानी कि अल्लाह ने पहले तो एक दो चीजों को जाहिर किया। ये मैं सिर्फ समझने के लिए बात करूं, अगर खुदा माफ करे मेरी क्या औकात के मैं हदबंदी करूं, मैं सिर्फ समझने के लिए बात कर रहा हूं कि पहली बात ये कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए निशानी पता चल गई कि यही वो जगह है कि अगर इस पानी में ये कमाल है ना, तो इसी मकाम पर ही उस अबद के साथ मेरी मुलाकात हो सकती है। आम फहम जो बात होती है वो सबसे पहले ये समझ आती है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए निशानी बन गई, उस मछली का उस पानी के साथ जिंदा होना। दूसरी बात जेत जो हमको मिलती है वो ये मिलती है कि उस पानी के अंदर ये शफा है, और उस पानी ने ये साबित किया कि इस पानी में भी अगर किसी अबद खुदा के अबद से वो पानी भी निस्बत रख ले तो वो पानी भी इस काबिल हो जाता है कि वो मुर्दा को जिंदा कर सकता है। तो उस पानी से फायदा हासिल किया जा सकता है। उस पानी पर पाबंदी नहीं कि जिस पानी ने मछली को जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास पकी हुई थी अगर उसको जिंदगी बख्श सकता है, तो अगर मेरे साथ भी अगर मुझको शफा की जरूरत हो तो वो पानी मुझे अता कर सकता है, उस पर फतवा आयद नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूं? जी सर जी। जज़ाकल्लाह। अब आते हैं दूसरी तरफ कि यानी एक तरफ नाच गाना, आपने कहा कि नाच गाना है, तो मैंने आपसे कहा था कि हकीम का फेल कभी भी हिकमत से खाली नहीं होता, ऐसा ही है। बिल्कुल सर जी। और किसी मकाम पर मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूं, जान बचाने की बात आए या कोई बात पहुंचाने की बात आए तो दो अलग अलग कानून है। बिल्कुल सर। जान पे बान आए तो जिसको कुरान ने हराम कहा है वो भी आपके लिए जायज हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही सर है। जी। बिल्कुल सर और अगर बात पहुंचाने की बात आए तो दीन ने उसको तकैया कहा है, जी। बिल्कुल सर जी। और तकैये में जो बात की जाए वो गुनाह नहीं होता, वो जुल्म नहीं होता, वो बुराई नहीं होती। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल इसी तरह सर जी। बस इस ही पहलू में उस बात को पलटा लें तो हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होगा। अगर वो मुझे या आपको गाना बजाना नजर आ रहा है, हो सकता है उस हकीम के फेल में कोई हिकमत है जो मुझे समझ नहीं, मुझे गाना बजाना नजर आ रहा है, हो सकता है वो रोटी में कोई कड़वी दवाई रख के दे रहा है। अगर वो शायद दे तो शायद वो को उसको हासिल ही ना करे, कोई खाए ही ना। तो एक ही बात को सोचने की समझने की हिकमतें अलग अलग हैं। काज़मी सैयद, हो सकता है मेरी बात पर इत्तेफाक ना करें तो ये पूरा आपका हक है, कोई बात नहीं है। बिस्मिल्लाह। जी सर जी। फरहाद भाई वेलकम। या अज़ीम मदद। मुर्शिद भाई या अज़ीम मदद। लजीम मदद जी सैयद को। मौला अलैहिस्सलाम, बिस्मिल्लाह, वेलकम। सर जी जैसे कि भी आपने पानी और मछली वाली बात की सर जी, एक एक अब्बद बैठा हुआ और सर जी एक मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। अब सर जी मैं आपको जनरली बताता हूँ, ये बात मैंने आज तक आपको शायद नहीं बताई होगी। मेरे घर मेरे जो जाती सर जी, मेरी जाती जो मेरी मां बारगाह जाती जिस पे मैं जो मेरी है सर जी, और किसी सिलसिले से नहीं बराह रास्त सर जी बाप दादा से सर जी मेरे पास एक अलम है सर जी, निशान है सर जी, 200 साल पहले आया हुआ, और वो मेरी जान के सबसे बड़े मालिक के ऊपर लगा हुआ था सर जी। मुझ पे आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा उससे सर जी। अगर तो और सर जी सैकड़ों लोग मेरे लिए मालिक के जरिए से और वहां से सर जी वो कपड़े के धागे और क्या क्या लाते रहे, मैं आपको सामने कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ा सर जी मुझ पे। जो जो मैं कहूँ ना कि कोई ये एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कि सर जी इल्म एक समंदर की तरह है, और मैं नहीं कहूंगा कि मेरे पास समंदर है, लेकिन मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि मुझे चीजें समझ आनी शुरू हो गई। तो अगर तो ये हो ना कि सर उस पानी में शिफा है, तो आपके दौर में कोई नहीं है सर जी।
یہ لوگ مالکوں کے کنووں سے پانی بھی پی لیتے ہیں تب بھی گناہگار رہتے ہیں اور پہلے بھی کرتے ہیں اور بعد میں بھی کرتے رہتے ہیں سر جی. اس کے لیے عبد اور موسیٰ کا جیسا ہونا پہلی بات سر جی، پوائنٹ نمبر 1 ایسا ہونا ضروری ہے، اور نہ پانی میں اور کسی چیز میں فرق نہیں ڈالنا سر جی، کیونکہ وہی بات سر ابھی گڈ ایگزامپل. ہاں کوئی فرق نہیں پڑنا سر جی. اور نہ میرے گھر میں وہ علم 200 سال سے لگی ہوئی ہے سر میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. چلے جی. مجھے یہ بتائیں کہ جو بارش کا قطرہ ہوتا ہے جب سیب کے زمین منہ پر میں جاتا گرتا ہے سر جی، سیب کے منہ میں جا کے موتی بنتا ہے اور سانپ کے منہ میں جا کے زہر بنتا ہے سر جی. قطرہ تو ایک ہی ہے، قطرہ ایک ہی ہے، بالکل سر جی. اثر الگ الگ ہے. کیا بات کر دی سر جی، یہی تو اصلی بات تھی جہاں پہ ابھی آ گئے سر جی. واہ 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 واہ. تو بات تو سر جب یہی ہے میں کہ دیکھ رہا ہوں کہ جس سانپ کے منہ میں طرح کی جا رہا ہے دیکھیں سر جی، نیت، بات ہے نیت کی، جی بالکل سر کہ سیب کے منہ میں گیا تو اس کی نیت ہی موتی تھی، اس کو کیا موتی بات ملا. سر جی، واہ واہ. سانپ کے تو سر منہ میں گیا تو اس کی نیت ہی زہر تھی، اس کو تو زہر سر ملا. مجھے سامنے سانپ نظر آ رہا ہے نا سر جی، میں تو سانپ کو دیکھ کے اس کا انکار کر رہا ہوں. نصیب کا تو انکار نہیں ہے نا سر جی، سیب تو وہ عارف ہے سر جی، وہ لیکن سانپ منہ میں ڈال رہا ہے سر جی. بات اسی لیے کر رہا ہوں نا کہ جو جس چیز کا اہل نہیں نا اور اس چیز کا اہل بننے کا کوشش کرے گا تو محمد و آل محمد کی لعنت کا سب سے پہلے وہ حقدار بن گیا، وہ پہلے لعنت وصول کر لے. بالکل سر جی. ایمان سر، پھر اس میں ابھی جو آپ نے کہا کہ سید جب دوسرے سید کی بے حرمتی کرنے لگے گا، پھر یہاں پہ یہ بات کہاں فٹ آئے گی؟ تو سر جی مجھے سانپ کو یہ تو کہنا بتائیں پڑے کہ گا سانپ ہے. میں ایک منٹ میں آپ کو اور واضح کرتا ہوں. میں نے یہ کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک شخص لوگوں کے سامنے دنیا میں سب سے سامنے بیٹھ کے ہر چیز برائی کر رہا ہے تو میں اس کی کفالت کروں یا اس کو جو ہے بچاؤں. میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جب لفظ سید بولا جاتا ہے نا تو آپ سادات کی مکمل توہین کریں گے تو اس وقت تمیز ختم ہو جائے گی کہ کس کی بات ہو رہی ہے کس کی بات نہیں ہو رہی. کیا خیال ہے؟ یہ تو ممکن ہے. بات ہے باب ایمان سر، ہم تو اسپیسیفائی کر رہے ہیں نا ان لوگوں کو کہ جو لیکن یہ یہ بات جو کرتے آپ ہیں. دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پر سننے والا آپ کا وہ مقصد نہیں رہا جو آپ کی نیت ہے. یہاں یہ چل رہا ہے کہ ان سب کی ماں بہن ایک کرو، یہ سید بڑے سے یہاں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ میرے روم میں آ کے کسی نے گالی دینی آ کے دے لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کم از کم جو صاحبان منصب ہے ان کی توہین تو نہ ہونا. کیا خیال ہے؟ ویسے یہ بات درست ہے سر. یہ بات تو 100% یہ بات تو درست ہے لیکن سر. معلومات سر آپ کو آپ کو کانٹیکسٹ تو ہم مجھے معلوم ہے کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے، اور یہ بیسیکلی لوگوں کے گوش گزار کرنے کے لیے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. ہم لوگ اس پہ کافی دفعہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ان مانے اگر احادیث کی بات کروں نا، جو برے بھی لگے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ان بروں کے اوپر بھی آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. احادیث رسول اللہ اور ائمہ اتنی زیادہ ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں اور آپ دیکھنا چاہیں تو میں ابھی کتابیں کھول کے ایک ہی کتاب میں اتنی دکھا دوں گا کہ آپ خود کہیں گے کہ بس کر دیں. بات ہوئی باب ایمان سر جی درست بات ہے، لیکن سر جی پھر آپ ساتھ وہ بھی بتائیں گے جو مالک نے وعیدیں کی ہوئی ہیں. میں اور وہی سر کہہ جی رہا ہوں. اگر کرائٹیریا علم ہے معذرت سر جی، تو میں آپ کو گواہی دیتا ہوں سر جی، ہمارے مسلم بھائی ہیں نا، میں نے ایسا پکا سید کوئی نہیں دیکھا زندگی میری میں. بات یاد رکھے کاظمی سید کہ اگر تمام سید معصوم بن جائیں تو پھر سارے کے سارے امام ہی ہو جائیں گے. خدا کے لیے اس بات کو، اس نقطے کو سمجھیں کہ یہ ایک فرق ہے. اس دن میں نے آپ کو الال شرائع سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی تھی کہ ہماری تینت سے ہیں، یہ ہماری تینت سے، اور یہ ہماری حکمت ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق رہے، ورنہ یہ بھی ہماری طرح معصوم ہو جاتے. اگر عصمت ہی چیز ہے تو پھر بندوں میں اور امام میں فرق کیا رہ جائے گا، میرے میں اور آپ میں اور امام میں؟ سر جی جب مالک نے یہ فرمایا تو سر کیا مالک سر جی یہ جو تکبر کا، انا کا سر جی، اور شہوت پرستی کا اور دنیا پرستی کا اور ہوس گیری کا اور مال و دولت جمع کرنے والے سر جی، ان کو مخاطب کر رہے تھے یا جو پسرے نور نہیں تھے ان کو مخاطب کر رہے ہیں سر جی؟ دیکھیں جو پسرے نو ہیں ان کی تو ختم ہو گیا، سسٹم ہی ختم ہو گیا نا. زبردست سر جی، تو وہ تو باہر ہے نا سر جی. ہاں، جو پسرے نو نہیں جن سے خطائیں ہو رہی ہیں، جی ہاں سر جی، ان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. بار آپ کو بتایا، جی سر بار جی. بتایا. ائمہ کی بات کو الگ ایک طرف ابھی چھوڑ دے، حالانکہ خدا معاف کرے، ائمہ کی بات ہی خدا کی بات ہے، لیکن پھر بھی قرآن کی واضح آیت موجود ہے
کہ کچھ لوگوں کے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا. اگر وہ ان لوگوں سے گناہ ہوتے ہی نہیں، اگر شیعوں سے گناہ ہو سکتے ہیں اور اللہ معاف کرے گا، تو ائمہ کی اولاد سے ہو جائے تو کیا اس نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا؟ نعوذ باللہ. سر جی دیکھیے سر جی سر جی تو ساری باتیں کر بھی چکے ہیں، اور اب اچھا کہ دہرائی جا رہی ہے تاکہ کچھ ساتھی سن لیں اس باتوں کو. سر ان باتوں میں تو بالکل درست ہے، لیکن جن پہ مالکوں نے خود سٹیمپ لگا کے باہر پھینک دیا سر جی، ان کے اوپر کیا حکم بھائی کریں جو گے؟ پسرے نو ہیں ان کی تو بات ہی ہم نہیں کر رہے نا، تو سر وہ جی تو ہمارا بحث کا موضوع ہی نہیں ہے، تو وہ سر زیر جی بحث ہی نہیں ہے. وہ تو سر کتنے ہیں کہ جو پسرے نو نہیں ہے سر جی؟ میں نے سید کتنے مجھے یہ سید ہوں گے بتائیں سر کہ جی؟ ابھی جس کس کو آپ کی نظر میں جو بھی ہے، یہ بتائیں کہ وہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و ولایت کا انکار کرتا ہے؟ اگر تو وہ کرتا ہے تو میں سیدھا کہوں گا کہ وہ فارغ ہو گیا، وہ پسرے نو کی بات ہے. اگر وہ انکار نہیں کر رہا، صرف گناہگار ہے، تو بھائی جان گناہگار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. جہاں دیگر لوگوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو اولاد سادات کے کیوں نہیں معاف ہوں گے؟ تو سر اس بنیاد کے اوپر سے دنیا میں کوئی سزا نہیں دی جائے سر جی، قانون اس کے لیے ختم کر دیا جائے، عدالتیں اس نہیں، خاموش ہو جائیں امام اس نے کے بارے فرمایا میں. دیکھو سزا جہاں عدل کی بات ہے، عدل کا معیار قانون اور ہے، جہاں رحمت کی بات ہے یا نحمت کی بات ہے وہاں قانون اور ہے. نہیں سر جی آپ معذرت سر جی، بڑے ادب کے ساتھ کوئی ایسے نہ سمجھے میں آپ کے ساتھ جرا کر رہا ہوں. اب سر جی اس کو ہیڈ آن کوشچن کا آنسر دی سر جی، سزا نہیں ہوگی اس کی سر جی، لوگ خاموش ہو جائیں کہ جی وہ سید ہے تو بس اس کو جو ہے وہ بعد میں اس کو جناب موقع ملنا ہے. اور جس طرح کہ آپ نے نہیں، میں نے سزا کی، یوسف علیہ میں نے السلام کے یہ نہیں بھائیوں کی کہا. آپ نے اگزامپل دی تھی سر جی، قتل دیکھیں کیا اس کو قصاص دینا پڑے گا سر جی. آپ کون سی معافی ہے اس کے لیے سر جی؟ میں آپ کو چھوٹی قتل سی کر مثال دے دیا. دیتا ہوں، میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں قرآن سے ہی. دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ کیا یا نہیں کیا؟ سر بالکل آپ نے مجھے اگزامپل دی، ان کے لیے راستہ تھا سر جی معافی کا، درست بات ہے سر جی. جزاک اللہ. کیا معاف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے سر جی. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ خدا کی حجت کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی عام انسان کے ساتھ نہیں. سر درست بات ہے، بھائی لیکن کاظمی سید، میرا آپ کے ساتھ ظلم کرنا، آپ کا مجھ پر ظلم کرنا اور مانی ہے، کسی نبی پر ظلم کرنا اور مانی ہے. بالکل سر جی. تو انہوں نے نبی پر ظلم کیا تھا، عام انسانوں پر نہیں کیا تھا. سر جی ایک نے قتل کر دیا نا سید نے، اب اس کو قتل کرنا ہوگا یعنی قصاص دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا اس کو سر جی؟ جو قانون قرآن کا ہے وہ تو اس کے اوپر لاگو ہے، چاہے وہ سید ہے چاہے وہ غیر سید ہے. تو سر ہم بھی یہی چاہتے ہیں سر جی کہ جو قانون ہے وہ تو لاگو ہونا چاہیے سر جی، ہاں، آگے مالک اگر جانے اور وہ جانے قصاص کیا سر ہے، جی. اب اگر مثال کے طور پر آپ نے میرے بھائی کا یا مجھے قتل کر دیا ہے تو میرے خاندان والے اگر آپ کو معاف کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے سر جی، یہ تو حق ہے، لیکن اگر اس نے قتل کیے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کہیں گے کہ نہیں بھائی وہ جو ہے وہ کاظمی جو ہے وہ چونکہ سید ہے تو وہ اللہ اس کے گناہوں کو سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے گا تو چلو خیر ہے. نہیں سر جی، ادھر مجھے لٹکایا جائے گا. یہاں دو چیزیں ہیں کاظمی سید، اگر آپ قتل کا بدلہ قتل ہی لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس راستہ ہے، اور اگر آپ کہتے کہ نہیں یار چھوڑو میرا بھائی قتل ہوئے، یا میں کہتا ہوں میرا بھائی قتل ہوئے یا مجھے مارا ہے نا، میری آئمہ کو تو مانتا ہے نا، میں اپنی آئمہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، تو آپ کے پاس یا میرے پاس یہ اختیار نہیں کہ ہم اس کے اوپر انگلی اٹھائیں. لیکن سر جی بے شک سر جی یہ تو شریعت کا قانون ہے، لیکن سر ہاتھ اس کے اوپر جاری ہو رہی ہے سر جی، ہر دونوں صورتوں میں اگلے کو اختیار ملا اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا کہ معاف کرتے ہوئے یا اس کو مار دیا جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ سر جی ایسا بھی نہیں ہے نا سر جی کہ اگر یہ بات اس طرح ہو جائے کہ جناب اس کو موقع ملے گا، ٹھیک ہے سر جی، پسران یعقوب کو علیہ السلام کو جو ہے یہ موقع ملا، اب دو انبیاء کے درمیان ہے اور ان کی امیجیٹ اولاد ہے، جیسے بھی ابھی آپ نے آدم علیہ السلام کی اگزامپل دی. لیکن سر جی وہی بات آتی ہے کہ میکسیمم جو ہے میکسیمم سید جو ہے میکسیمم سر جی. چلیں ابھی سعادات کی بہت بات ہوگی، ایک بات اسی موضوع سے بڑی اچھی بات ہے، شاید کسی کو فائدہ ہو، تو اگر اجازت ہو تو وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. بسم اللہ. مسم بھائی آپ کی آئی ڈی پرائیویٹ ہے، آپ کو خود ریکویسٹ ڈالنی پڑتی ہے جی، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں اٹھا سکتا. اچھا، میں آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث سناؤں گا، جی سر. اور اس کے بعد اس کے اندر دو تین چیزیں جو ہے میں مزید آپ کے سامنے واضح کروں گا، ٹھیک ہے؟ حدیث امام کی ہے. جی سر جی. حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، میں حوالہ نہیں دوں گا، جان بوجھ کے نہیں دوں گا، ورنہ تو اسی وقت میں کھول کے بھی دکھا بھی سکتا ہوں.
क्योंकि मैं अभी जी आपकी सर। वजह से सीढ़ियों पर बैठा हुआ हूँ। सर जी नहीं ऊपर चले जाए सर जी, छोड़ नहीं, दें। खैर है, आपसे खैर। हमने कौन से हवाले लेने हैं सर जी? नहीं कोई नहीं है, मैं नहीं वैसे ही बैठा हूँ क्योंकि किसी वजह से मैं इधर आके बैठा हूँ। अच्छा, अब वो हदीस कहती है, ये हदीस की आप इमाम के अल्फाज पहले सुने, जी फिर उसके बाद लुत्फ लेंगे कि इमाम ने क्या क्या राज खोला है। अब एक तरफ याकूब अलैहिस्सलाम है और एक तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम है। जी सर। तो इमाम फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम जब मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर बैठ के अपने बाप के इस्तकबाल के लिए आए, और बाप पैदल था। याकूब अलैहिस्सलाम पैदल थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम सवारी पर थे, और अल्लाह को यह बात गवारा ना गुजरी। अल्लाह ने जबरील से कहा कि फौरन जाओ और यूसुफ से वो नूर वापस ले लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम, इमाम फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल में नबूवत इसलिए आगे मुंतकिल नहीं हुई कि अपने से बड़ी हुज्जत अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम का उन्होंने वैसा एहतराम नहीं किया कि जिसकी वजह से अल्लाह ने उनकी नस्ल से नबूवत को उठा लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ने नबूवत को इसलिए उठाया कि उन्होंने अपने से बड़ी हुज्जत, अपने से बड़ा अपना बाप याकूब अलैहिस्सलाम का वैसा एहतराम ना किया जिस तरह एहतराम करने का पूरा हक था। और अब इसमें यह थी हदीस इमाम मोहम्मद बाक़र सल्लल्लाहु की। अब जब सगा भाई भी हो और एक ही टेबल पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने बैठे हुए भी हो, जब वो उस भाई का साहिब मनसब का एहतराम और फजीलत का इनकार कर दे, तो खाने की एक टेबल पर बैठे भी हों तो वो भाई को पहचान नहीं सकते, उस हुज्जत को पहचान नहीं सकते जिसकी अजमत और फजीलत का उन्होंने इनकार कर दिया है। जी सर। गौहर भाई, गलती और चीज है, यानी कि हम गलती को गुनाह कहते हैं और हिकमत और जो क्या कहते हैं तर्क ओला, ये और चीज है। गलती बिल्कुल दूसरे मानी में होती है, जज़ाकल्लाह मिसम भाई। तर्क ओला है ये, यानी कि उन्होंने उनकी जो फजीलत थी या जो उस नस्ल को आगे चलना था, तो वो फिर मुंतकिल हुई बनियामीन की नस्ल के अंदर। यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल में वो नबूवत नहीं चली, और ना चलने की वजह जो इमाम मोहम्मद बाक़र सल्लल्लाहु ने बयान की वो यही थी जो मैंने आपके सामने बयान की है। और इससे भी लाजमी ये नहीं है कि फ़कत यही हो, और भी बहुत सी हिकमतें इमाम ने बयान की हुई हैं, शायद मेरी नज़र से अभी वो गुजरी नहीं या उनका मुझको इल्म नहीं, तो बहुत सी और चीज़ें भी हैं। ये मुख्तसरन, क्योंकि फजीलत, जब साहिब फजीलत का इनकार कर दें, तो मैंने ये पूरा वाक़या आपको इसलिए सुनाया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वहाँ मिस्र में पहुंचे तो एक ही टेबल पर सब ने बैठ के खाना खाया, लेकिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके, सगे भाई होते हुए भी। तो उनको ना पहचानने की वजह क्या थी कि उन्होंने अपने भाई की फजीलत को नहीं समझा था, ना उस फजीलत का इकरार किया था। तो अल्लाह ने उनके भाई को उनके एक ही टेबल पर बैठे हुए पहचान नहीं होने दी, भाई को पहचान नहीं होने दी। तो आगे अंदाजा लगा लें कि जब किसी साहिब फजीलत का या साहिब मनसब का इनकार करेंगे तो हम अंधे हो जाएंगे, उसकी फजीलत हमको पता नहीं चलेगी। जी बिस्मिल्लाह। जी मिसम भाई को उठा ले सर जी। बात आपकी तो बिल्कुल दुरुस्त है। ये है कि जी, इन्होंने लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल क्यों नहीं चली, उनकी बेबी नहीं थी भाई, इसलिए। एक तो ये है, दूसरा क्योंकि ये ऑलरेडी जो वहां पर सिस्टम बना था ना, वो आखिरी हमारे नबी पर ही मुंतकिल होना था, और आना ही या इब्राहिम इस्माइल और इसहाक की नस्ल से जब दो शाखें बनी, तो आखिरी शाख जो थी वो थी ही हमारे नबी की, वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ थी ही नहीं। यानी जिस नस्ल से वो चल रहे हैं उस नस्ल में थी ही नहीं, ये दूसरी नस्ल में इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दो शाखें अलग हुई हैं।
تو ہمارے نبی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آگے نبوت کیوں نہیں چلی؟ کیونکہ وہ تو تھی ہی نہیں، یہ نبوت اس لڑی میں تھی اور یہاں سے چلی ہے۔ سر جی اس بات کو میں یہاں تک پہنچا، اور شاید یہ موضوع کافی ہم نے ڈسکس کر لیا۔ جو آپ نے کہا اس میں یہ تھا کہ ایسا سید کے جو اس منصب کے اہل ہو سر جی، تو وہ اہل کو سلام ہے، اور سر جی اور جو اہل نہیں ہے سر جی اس کو نمستے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو اہل نہیں ہے۔ جی بسم اللہ۔ بابا جی بولیں۔ سر جی اگر آپ مختصراً یہ بتا دیں سر جی، اہل کو میں کیسے پہچانوں گا سر جی؟ یہ اہل ہے ابھی کہ تو نہیں ہے آپ کو سر؟ بتایا کہ وہ اپنے کردار، وہ اپنے اخلاق سے پہچانا جائے گا، وہ اپنے علم، اپنی تبلیغ سے پہچانا جائے گا۔ بڑی مال، اور سر جی سارا دن بیٹھ کے قیاس کرتا رہے سر جی مالکوں کے نام پہ۔ اچھا، میں نے آپ کو شاید اگر آپ کو یاد ہو ایک پورا چیپٹر آپ کو امام صادق علیہ السلام سے پیش کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا نبی ہو یا رسول ہو یا امام ہو، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھو کہ اس کا معصوم جو ہونا ہے، جس طرح مختلف اشیاء اپنا الگ وجود رکھتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے پہچان لیتے ہو کہ یہ فلاں چیز ہے، اس طرح عصمت جو ہے وہ اپنا ظاہری کوئی وجود نہیں رکھتی۔ یہ چیپٹر آپ کو یاد ہے؟ میں نے آپ کو سنایا تھا امام سے، کاظمی سید۔ سر جی دیکھیں جو آپ نے میں جنرلی کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں کرتا سر جی، لیکن جیسے آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایک بات کی، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی سر جی، وہ بڑی قابل غور بات تھی کہ ایسے نہ ہو کہ جنرلی ان کی نیگیشن سے جو ہے، ان کی تردید سے جو اہل ہے ان کی بھی تردید نہ ہو جی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سر۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ سر جی گند بہت زیادہ سر جی، اس کے نیچے صاف پانی چھپا ہوا ہے سر جی۔ جیسے آپ نے خود کہا تھا نا کہ سر جی یہ باطل نظام تقلید کا موجود ہے نا، تو جب تک یہ نہیں ہٹتا تو سر جی وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح یہ اتنا یہ گند پھیلا ہوا ہے نا سر جی، یہ سید والا نہ اہلوں کا، کہ اس کو سر جی ذرا سویپ نہیں کیا جائے گا تو سر جی وہ اوریجنل لوگ سامنے نہیں آئیں گے سر جی۔ یہ مسئلہ بھی ہے سر جی سامنے، کیونکہ ہر آدمی سر جی، ہر آدمی نا فقیر کی اولاد ہے، ہر آدمی سر جی، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ سر جی بس وہ اللہ سے غلطی ہوگی کہ ان کے نام پہ قرآن جو چھاپ دیتا سر جی، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سر جی۔ یہ اس قدر زیادہ گند میں ہے سر جی کہ وہ اصلی لوگ جو ہیں، جو واقعی جو ہے وہ مالکوں کے سر جی کارندے ہیں، کارندے لفظ کہہ لیں، ریپرزینٹیٹیو کہہ لیں، وہ نظر نہیں آتے سر جی لوگوں کو، اور یہ ساری دکان اسی نام پہ چمکی ہوئی ہے سر جی۔ مطلب سر جی کمال ہوتا ہے نا جب لوگ کہتے ہیں نا 3 گاؤں میرے مرید ہیں سر جی، تو میں تو سر جی اپنی جگہ پہ لرز جاتا ہوں سر جی کہ 3 گاؤں اس کے مرید ہیں یار، یعنی لوگوں نے اس کے بارے میں ارادہ کیا سر جی، اور مرید اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے، ارادہ کرنے والا سر جی، تو یہ لوگ اس کا ارادہ کرتے ہیں سر جی، اس کا ارادہ کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سر جی، اور یہ رشد پہ ہے کہ یہ ہدایت کرے گا سر سب کی۔ تو یہ سارا سر جی تو یہ بہت زیادہ ہے سر جی، معذرت کے ساتھ لفظ کے لیے کچرا اتنا زیادہ سر جی کہ اگر ہم چند اچھوں کی خاطر ان کو ابھی وہ نہ کروں نا سر جی، میں ان کی نگیشن نہ کروں، ان کی تردید نہ کروں نا سر جی، تو وہ اچھے والے نظر نہیں آتے سر جی۔ کتنوں کو نظر آئے سر جی؟ آپ زندگی میں آپ نے بھی ایک کو پایا سر جی، میں نے 2 کو پان کے دل کے، تو اگر 2 کو برے میں نے سادات کی بات جی ہو رہی ہے تو 2 کو صاحبان جانتا ہوں سر منصب کی جی، بھی ساتھ بات ہونی سر چاہیے، جی ان کو سلام بھی پیش کرنا چاہیے۔ بے شک سر جی، سر جی پیروں کو ہاتھ لگا کے سلام اور دعائیں۔ ایک بات سر جی، سید سرکار جو ہیں وہ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک سر جی آپ ہیں، وہ اللہ کی تیسرے کو نہیں جانتا میں سر، اس دنیا میں نہیں جانتا، ہے ہی نہیں سر جی، میں تو اور اگر ان 2 دعویٰ کو میں کروں یا میں خود کو سید کہوں تو یا صاحب آپ کو منصب کہوں تو مجھ پر تو اللہ کی آپ نے کہا، لعنت ہو۔ تو آپ نے کہا نہیں نا، میں مانتا ہوں نا سر جی، ابھی آپ نہیں، نے کہا آپ تھا کے کہ ماننے میں سے جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں ہوں تو آپ پر واجب ہے کہ اس بات پر عمل کریں کہ میں نہیں ہوں، میں سر جی، اقرار کروں میں نہیں ہوں۔ سر ابھی آپ نے مجھے کہا کہ اہل کو میں نے اس کے کردار اور ان سے جاننا ہے، ادھر وہ بادشاہ جی سید سرکار بھی اس بات سے انکار کرتے کہ میں کوئی رشد مشد نہیں دیتا، تم لوگ پاگل ہو، اپنے سے لگے ہوئے ہو۔ تو یہ میں نے ابھی آپ نے مجھے کرائٹیریا میرے ہاتھ میں دیا، اب آپ انکار کرتے ہیں سر جی، مجھے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کتنی دفعہ انکار کریں، نہیں، میں نے جس کو صاحب علم پایا میں نے اس کے آگے گھٹنے جھکا دیا، بس سر جی۔ تو اور جب میں خود یہاں اقرار کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں یا میں کسی کی مکاری کسی کے ساتھ کروں، میں تو ان کے علم، ان کے پاس جو علم ہے اس علم کا ایک قطرے کا بھی دعویٰ کروں تو میں لعنتی ہو جاؤں گا۔
اب تو سر جی اب اس طرح کی بات ہے. اچھا چلیں بڑی اب سر جی آپ نے یہاں سے سر جی معذرت کے ساتھ میں ذرا لائٹ میں کروں, آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے سر جی. ابھی جو آپ نے بات کی نا, تو جو خود کہتا رہے کہ میں ہوں, اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جو سارا دن کہے کہ میں فقیروں کی بھی اولاد ہوں اور میرے وہ جانا 25 اس کا گاؤں کام مرید جانا ہیں, بھائی, میں تو تو نہیں سر جی کہتا. میرے لیے وہ لانتی ہے سر جی. آپ کیا کریں گے سر جی؟ میرے لیے وہ لانتی ہے سر جی. میں اس پہ لعنت کرتا ہوتا ہوں جو خود کلیم کرے کہ میں کچھ ہوں اور اس کا کردار اور اس کا علم مجھے نہ بتاتا ہو سر جی. آپ کیا کریں گے سر جی؟ اب باب آپ امان حکم سر لگائیے. آپ آل راؤنڈ, وہ کرکٹ میں کہتے ہیں نا آل راؤنڈر ہے. باب امان سر آپ جی وہ معذرت, کر رہے ہیں آج آپ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں سر جی. ایک طرف کھیلے سر جی. میں اس کو نہیں مانتا جو اپنے منہ سے کہے سر جی. علم اپنے ہمارے لیے سر جی, آپ گلاب کی مثالیں دیتے ہیں. آج آپ جی سر جی, آج میں آپ سے پرزور احتجاج کر رہا ہوں کہ گلاب کی خوشبو خود بتاتی ہے, علم خود بتاتا ہے کہ کس کے پاس. اب بھی آپ ڈینائی کریں تو سر جی آپ استاد ہیں, جیسے آپ کی مرضی. میرے لیے جو منہ سے کہے گا سر جی وہ ختم ہے, وہ کچھ ہے ہی نہیں سر جی. وہ کہتا رہے سر جی, میں پرچہ لیتا ہوں اس کا. پھر جو کہے کہ میں ہوں, بیٹھے میرے آگے سر جی جہاں کا بھی ہو, اور 1.5 منٹ گزارے سر جی, میں پرچہ لیتا ہوں سر, دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. بات ہی یہ ہوتی ہے سر جی. 2 ہی سید میں نے پائے ہیں, ہم نے ان کے پیر پکڑ لیے کہ تم مرشد ہو, کہتے تم پاگل ہو, تم جھوٹے ہو. کوئی بھی نہیں ہو سکتا روئے زمین کے اوپر. تو سر علم اور کردار سر جی 2 ہی چیزیں. اس کے علاوہ جو کہتے 36 گاؤں ہیں میرے, اتنے مرید ہیں, ادھر ہیں ادھر ہیں, ہم فقیروں کی اولاد ہے. وہ کہ چل منا یار, تو کیا ہوگا, کیا ہوگا سر. ابھی آپ اپنے فارمولوں سے سر جی معذرت, آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. پھول نے خود خوشبو بتا دیا. پھول کہے کہ میں پھول نہیں ہوں تو اس کی مرضی, کہتا رہے, ہم نے تو سونگ لیا سر جی. مولا بسم اللہ. السلام علیکم, بسم اللہ ذیشان, کیسے ہو؟ میں تو بھائی بھانگ دول کہتا ہوں, جس نے ریکارڈنگ کرنی ہے ریکارڈنگ کر کے بھی میری لگائے. میں ایک نوکر کا بیٹا ہوں اور خود بھی نوکر ہوں. میرے آباء و اجداد بھی نوکر ہی رہے ہیں. انہوں نے نہ خود سید ہونے کا دعویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیدوں کی خدمت میں جو زندگی گزر جائے اور وہ قبول کر لے تو ہمارے لیے سب سے بڑا یہی فخر ہے. میں تو یہ کسی نے ریکارڈ کر کے پلے بھی کرنی ہو یا لگانی بھی ہو تو وہ لگا سکتا ہے. ہم نے تو اپنی آباء و اجداد سے نوکر بننا ہی سیکھا ہے, مالک بننے کا آپ سوچا ہی دیکھیں نہیں. نا, آپ کس طرح بات کر رہے ہو اور دوسری سائڈ کس طرح بات کرتی ہے, یہی تو فرق ہے. سر جی سید یہ آپ کی عاجزی ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. سیدھی سی بات ہے سر جی کہ اور سر جو آپ کی طرح بات کرتے نا, پھر دل سے عزت نکلتی ہے, پھر وہ عزت ڈیمانڈ نہیں کرتا. سر جی میں ایک سخت بات کرنے لگا ہوں, معذرت کے سر جی. اگر آپ کے پاس نہ ہوتا نا, قسم خدا کی میں آپ کے ساتھ نہ ہوتا سر جی. آپ مجھے بڑے اچھے سے جانتے ہیں سر جی, میں پرواہ بھی نہیں کرتا سر جی کسی, اور میں بانگے دہل کہتا ہوں سر جی, آپ کے علاوہ آتے ہی کسی کو نہیں ہے. جتنے بیٹھے کسی کو بھی نہیں آتا سر جی, ایک کو بھی نہیں آتا سر جی, ایک کو بھی 1.5 منٹ نہیں آتا سر جی بولنا کسی بات کے اوپر. تو واللہ سر جی, مطلب میں اپنے آپ کو اونچا نہیں کرنا چاہتا, ایٹ لیسٹ میں آپ کے قریب بھی نہ ہوتا سر اگر آپ کے پاس نہ ہوتا. میں اپنے آپ کو اوپر نہیں کر رہا, میں نے آپ کو دیکھا ہے سر جی. ہم یہ بات کرتے ہیں سر جی کہ, اور یہ جتنے ہیں سر جی, جتنے بھی ہیں, کچھ نہیں آتا سر جی. ایک سے دوسری علت کو چلے جاؤ سر جی, ٹانگیں سب کی کام جاتی ہیں سر جی. کچھ بھی نہیں سر جی, صرف ایک علت پتہ کرو رہ جاتے ہیں سر جی. جب تک آپ واحد شخصیت ہے, میں سب کو کہتا ہوں کر لو یار اپنے آپ کو اس طرح, آپ واحد شخصیت ہے جو حدیث کے پیچھے نہیں چھپتا سر جی. باقی سب فوراً جلدی سے چلے جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں جی, وہ مالک نے کہا ہے اور بس. اور میں اسی چیز کو چیک کرتا ہوں, جو یہ کرے میں کہتا ہوں اس کے پاس یہ خالی ہے, اس نے خالی گھوٹا کی ہوئی چیزیں, رٹے مارے ہوئے ہیں, اور رٹے والے سے ہماری نہیں لگتی سر. تو اس لیے میں نے آپ کو علم کی بنیاد پہ آپ کے سامنے سر جی گھٹنے ٹیک دیے کہ بھئی ان سے سیکھنا ہے. باقی سر جی جتنے رٹے والے ہیں سر جی, یہ 1.5-2 منٹ سے زیادہ معذرت میں اوپر نہیں کرتے, یہ اتنی دیر میرے سامنے نہیں بیٹھتے سر جی. جی سر, بس میں نے بہت جذباتی بابی تقریر کر مان دی. میرے بھی 1-2 جملے سن لے. کاظمی صاحب کو میں جی اتنی دیر بسم سے روک رہی ہوں کہ مجھے ذرا بات کرنے دے رہے. بابی مان سر, کاظمی صاحب آپ لوگوں کو بڑے لگتے ہوں گے کہ ان کو تو کوئی پسند نہیں آتا یہ وہ. بابی مان سر, کاظمی صاحب سے 10 گنا زیادہ, میں آج پہلی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا, 10 گنا زیادہ بد مزاج عورت ہوں میں. اور بابی مان سر, یہ کاظمی صاحب جو ہے نا, انہوں نے کتنی دفعہ جو ہے کتنے لوگ مجھے بتائے نہیں سمجھ آتے. بابی مان سر, آپ کو ہم اس سے فالو کرتے ہیں کہ جتنے کم ٹائم میں آپ نے ہمیں اتنی اسٹرانگ فاؤنڈیشنز دے دی ہیں جن کے اوپر پوری عمارتیں ہم کھڑی کر رہے ہیں. تو بابی مان سر, یہ اصل ہوتا ہے. جو منہ سے آ کے ہر وقت بس یہ کہتا رہے کہ میں سید تم امتی, میں سید. بابی مان سر, ان کے عزت کرنے کو دل نہیں کرتا پھر.
کہ میں آپ کے اس بات پر میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، نہیں اس طرح کے کرنا چاہیے، لیکن اب کچھ مجبوری ہے، کچھ سادات کے فضائل بھی بیان کرنے چاہیے، کیونکہ جب تک وہ بیان نہیں کریں گے تو پھر سارے کے سارے ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ سر جی میرے ساتھ ایک وعدہ کریں سر جی، آپ پہلے جی جی معذرت سر جی، تھوڑا سا زیادہ میں بول کے ہوں، وہ کہ میں نے آواز اونچی ہو گئی تو پہلے تو سر جی میں طرف سے معذرت قبول کیجیے، ادھر جذبات میں آپ جانتے ہیں۔ آپ سر جی بے شک بتائیے، لیکن آپ نے ساتھ سر جی وہ جو مالک نے وحیدے کیے سر جی وہ بھی بتائیں گے تاکہ بیلنس ہو جائے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو محمد وآل محمد علیہ السلام کے فرابین جو موجود ہیں میں ان کو فالو کر رہا ہوں، جو مجھ تک نہیں پہنچ سکے کسی وجہ سے اس کا تو میں مجرم نہیں بنوں گا، لیکن جو موجود ہے اس میں خیانت کروں گا تو میں مجرم بنوں گا۔ جو احادیث ائمہ میں بیان ہوا ہے، جو میری دسترس میں ہے، میں جہاں تک پہنچ سکتا ہوں، اگر وہ میرے پاس ہے اور وہ میں بیان نہ کروں تو میں ائمہ کا مجرم بنوں گا۔ تو میری یہ کوشش ہوگی جس طرف آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی بیان کروں، اور یہ جو فضائل جو فضیلتیں ہیں اولاد معصوم کی، اس کا بھی کبھی نہ چھپاؤں نہ انکار کروں۔ سر جی بے شک کریں سر جی، کیونکہ میرے پاس سر جی صرف دوسرا حصہ ہے سر جی، پہلا والا واقعی میں نے جمع ہی نہیں کیا، سچ بولوں گا سر جی۔ میں تو جب بھی بیٹھتا ہوں آپ کو جب بھی منع کیا ہے اسی معنی میں کیا ہے کہ اگر میں برا ہوں تو سارے سید برے، میری وجہ سے تو برے نہیں ہونے چاہیے نا، جو اچھے ہیں ان کا اچھوں کا مقام، ہاں میں برا ہوں تو آپ میرے منہ پر مجھے برا ضرور کہیں، آپ حق رکھتے ہیں، لیکن میری وجہ سے کسی اچھے پر انگلی اٹھے تو میں وہ برداشت نہیں کروں گا۔ سر جی یہاں پہ تالاب میں ایک مچھلی گندی نہیں ہے، یہاں پہ ساری مچھلیاں گندی ہیں، دو چار جو ہیں ٹھیک ہیں سر جی، ان گندی مچھلیوں کو ہٹانا ہوگا سارے تالاب کی، تاکہ جو دو تین یہاں پہ موجود ہیں وہ سامنے نظر آئیں سر جی، بس یہاں پہ سارا تالاب گند ہے، پوری دال کالی ہے سر جی، سر دو چار دالیں ہیں بیچ میں۔ سید میں جی بسم اللہ، ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ۔ کرتے ہو معذرت کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں بات دونوں سائڈ سے اور ہر جگہ ہر انسان اپنی طرف سے اچھی بات کرتے ہیں، اور دلیل بھی ان کے پاس یا قرآن یا حدیث کا ہوگا۔ جس طرح کہ یہ جو کاظمی سید نے آیت کوٹ کیا، یہ صرف کاظمی سید کا ادعاء اس آیت پر نہیں ہے سید۔ اکثر لوگ جو بھی مطلب ایک سید کو اگر کسی اعمال کے حساب سے دیکھیں گے کہ اگر اس کا عمل ٹھیک، ایک غلطی کیا تو وہ ڈائریکٹ وہ آیت کالا یانو ہو انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، چونکہ اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ سید ابھی جس کتاب سے آپ نے حدیث کوٹ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ جو نور لے کے گیا، اسی کتاب میں حدیث ہے سید، جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو یعنی اپنے اس کی اہل سے کیوں نکالا گیا؟ مولا رضا جان سے، پھر مولا جاتے جاتے امام صادق آل محمد صلوات اللہ وسلم علیہ سے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ نوح کا بیٹا نوح کی اہل سے اس لیے پروردگار نے نکالا کہ اس نے نوح کی مخالفت کی، چونکہ سادات اگر ایک گناہ کرے، فار ایگزامپل اللہ معاف کرے، نام میں نے بہت بڑا لیا سادات کا، کہ اگر کوئی انسان کہے کہ میں سید ہوں اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کرتا ہے۔ سید گناہ انسان کے ساتھ اگر نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر قرآن کی آیت کیوں ہے کہ لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا؟ وہ آیت اسی لیے تو ہے کہ گناہگاروں کی شفاعت۔ میں اپنے آپ پہ یعنی ایک غیر سید ہو کر میں اپنے آپ پہ مطمئن ہوں کہ میں نے مولا آٹھویں شہنشاہ کی احادیثوں کو دیکھے، مولا امیر المومنین کی احادیثوں کو دیکھے، رسول اللہ کی احادیثوں کو دیکھے، چھٹے شہنشاہ کی احادیثوں کو دیکھے کہ شیعوں کے لیے جہنم میں جائے گا ہی نہیں علی کی محبت کرنے والا، جنت۔ اب میں اپنے لیے اتنا مطمئن ہوں۔ میں تمہاری قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، جن لوگوں کی تم بات کر رہے ہو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، کسی صرف کاظمی سید اس پر بات نہیں کر رہے، بہت سے اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو خدا کی قسم وہ اتنے خائن ہیں وہ، اور دیکھ لیں کاظمی سید کہ وہ سادات کی عزت اور احترام پر تو انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن جس عالم سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں نا، اس کے بچوں کی ناپیاں بھی وہ چینج کرتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک ایسے ہی ہے سید۔ اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی؟ خود بتاؤ مجھے۔ جی، اور سید آج صبح کی بات ہے، میں نے وسائر درجات میں ایک حدیث پڑھی نا، وہی جو آپ نے پہلا میرے خیال میں کوٹ کیا، آپ نے کس کتاب سے کوٹ کیا، لیکن وہ اس کا اصل مصدر وسائر درجات، اور پھر شیخ صدوق نے اپنے امالی میں بھی کوٹ کیا، اور آگے جا کے کچھ دو تین کتابیں اور بھی ادھر حوالہ لکھا تھا، لیکن میں نے وسائر درجات سے وہ تینت والی حدیث کو پوری پڑھی کہ امام فرما رہے، یعنی دیکھو شیعوں کے بارے میں ایک منٹ ذیشان بھائی، اب ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے نا تینت والی نا، اب یہ شرابی والی کی بھی مالک کی تینت میں ہے، اور بدکار بھی ان کی تینت میں ہے یا نہیں؟ ہاں نہ کریں، ہاں نہ کریں پہلے،
اس کی ہاں نہ طینت کو کریں مخلوط کیا گیا نا. ہاں نہ کریں پہلے جی 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 ہاں ہے ہاں کہ نہیں ہاں ہاں وہ کہہ بھی رہا ہوں ہاں ان کہہ رہا ہوں. کی تو پھر نہیں میں ان کی دلیل طینت طلب سے کروں نا. باہر ہوں پھر میں ان کی جی جی طینت سے کاظمی سید وہ آیت جی کہاں چلا گیا؟ الا من تاب عملا وعاملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ان لوگوں کی گناہیں یہ بھی ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا. آپ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اس لیے کہ تو کچھ تھوڑا اور بھی پڑھ لیا کرے نا. وہ تو آگے ایک آگے نے نہیں قتل اس کیا کا ایک نے قتل اس کیا کی ہے اب اس پہ حد لگے گی یا نہیں لگے گی اس کی سیئات جو حسنات گناہ میں ہوگا کہ نہیں؟ کاظمی سید اللہ عادل ہے. اس میرا کی جو جواب دیں قیمت میرا ایسی جواب جی دینا جی پہلے. جی تو قتل اس کا کیا جواب دے سید رہا ہوں نے نا. اس کا جی جواب دے رہا ہوں نا. یہ جو آیت ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی گناہ حسنات میں تبدیل کیے جائیں اچھا گے. رک جائیں تو یہ اللہ بھی جابر ہوا اور آپ کا امام بھی جابر ہوا. نہیں عادل ہے ایک عادل ہے ریپسٹ ایک عادل سید ہے ریپسٹ تھا یہ ایک عادل سید ہے. رک جائیں ایک سید ریپسٹ تھا اور ریپ کے بعد بغیر توبہ کے مر گیا. اب یہ حسنات میں تبدیل ہوں گے تو آپ کا اللہ بھی جابر آپ کا امام بھی جابر. اچھا ابھی حکم لگائیے امام ابھی امام کا حدیث آپ کی بات پہ سنیں. آپ نے کہا کہ پہلے اس میں بات کو امام کی ڈیسائیڈ عدل کریں نا. ثابت آپ کروں گا آگے نا. چلے جاتے ہیں مجھے حدیثیں نہیں چاہیے ہوتی کاظمی بھائی. سے مجھے تو حدیثیں جب نہیں چاہیے پہلے کہیں کہ یہ جبر ہے یا نہیں. نہیں یہ چلے میں عدل بات ہے. کرتا ہوں حدیث سے ذیشان، کام میں نہیں بات چلتا کرتا ہوں ہمارا. یہ میں بات عدل حدیث ہے. سے ہمارا کام نہیں چلتا. جی جی چلے عدل ہے نا. حدیث میں عدل ثابت کروں گا. ذیشان میں جی بات کرتا ہوں سید ٹھہرو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احکام شریعت ہیں جو شریعت کی قانون ہیں وہ سب پر لاگو ہیں، چاہے سید ہو چاہے غیر سید ہو تو متعلق وہ سب پر لاگو ہیں. لیکن اللہ نے اس میں ایک چیز کا حکم دیا ہے، ایک چیز بیان کی کہ قتل کا دیت اور قصاص موجود ہے. لیکن مجھے اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے معاف کر دینا. مثال کے طور پر اگر آپ کے آنے سے پہلے ذیشان میں نے نا ان کو یہ مثال دی ہے کاظمی سید کو کہ فرض کریں میں آپ کو یا آپ مجھے یا میرے کسی بھائی کو قتل کر دیتے تو قرآن کا قانون یہ ہے کہ قتل بھی ہے دیت بھی ہے، قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے. لیکن میں ان دونوں کو نہیں اپناتا. میں کہتا ہوں چلو کوئی بات نہیں ہے تو میرے مولا کا ماننے والا نا، میرے مولا کا تو ذکر کر رہے ہیں نا تو میں معاف کر دیتا ہوں. تو آپ اس پر کیا کریں گے؟ کیا انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہرگز نہیں میں انگلی اٹھا سکتا. تو میں نے کہا کہ اس ہی طرح اب شریعت نے قانون تو نافذ کیے ہیں، اب قانون بھی پورا ہو گیا ہے کہ اس شخص نے قرآن کے قانون کو لیتے ہوئے کہا کہ میں معاف کروں گا. تو اب اگر وہ معاف کر رہا ہے، اگر وہ کسی مومن کو قتل ہو جاتا ہے کسی سید کے ہاتھوں میں اور وہ مومن یہ کہتا ہے کہ چلو یہ اولاد معصوم ہے یا یار ائمہ کا ماننے والا تو ہے نا، تو میں اس کا نہ دیت لیتا ہوں نہ قصاص لیتا ہوں، تو اس پر تو ہر انسان گونگا ہو گیا نا، انگلی تو اٹھا ہی نہیں سکتا. اب تو اب اس قانون کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. تو یہ قانون جو ہیں یہ ہیں. باقی جو ذیشان بات کر رہا تھا کاظمی سید وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ طینت مخلوط ہے. وہ مجرم تو تب بنے گا نا جب وہ گناہ حقیقتاً وہ خود کر رہا ہو. اگر کافر کی مٹی کر رہی ہے یا منافق کی یا مشرک کی مٹی یا شرابی کی مٹی اس میں وہ شراب کی عادت ڈال رہی ہے تو وہ پلٹے گی نا اسی کی طرف. لیکن ظاہری شریعت کی حد ضرور لگے گی. اس پر میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ صحیح ہے اور یہ احکام شریعت سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ سید زادہ ہو چاہے وہ غیر سید ہو. سر جی میں ابھی اس حدیث کے اپوزٹ آپ کو ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جزاک سر اللہ. جی. میں اس طرح لم نہیں لیتا سر جی اس کو. چلیں آپ یہ سچویشن لے آئیے سر جی. ابھی آپ نے پہلے اس بات پہ اسی موضوع پہ سر جی کئی سال پہلے بھی اس کے اوپر یہ بات کی ہوئی ہے کہ جب حقوق العباد مجروح ہوں گے سر جی کوئی سیئات جو حسنات میں تبدیل ہو ہی نہیں سکتی اس کے بعد جب تک کہ وہ شخص نہ چاہے سر جی. کو اب آپ بتایا تھا کہ حقوق دو قسم کے ہیں نا، جی جی ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے اسی کی بات حقوق کر رہا ہوں حجت خدا. بالکل سر جی. آپ نے اگر حقوق العباد سارے پورے بھی کر دیے اور حقوق حجت خدا ہی پورا نہیں کیا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں نا اس حقوق العباد کی. یہ تو تب پورا ہوگا جب شرائط کے ساتھ پورا کیا جائے تو گا. سر جی پھر تو اللہ نے تقسیم کیوں رکھی؟ تو یہ بھی تو کہنا تھا نا سر جی ساتھ یہ سورہ نام 151 سے 160 تک تو اللہ نے تو سر اس میں کوئی بات نہیں کی سر جی. صرف حقوق اور ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ حاضر صراط مستقیم فاتبعونی. اس پانچ آیتوں میں اللہ نے تو صرف اور صرف انسان کے بارے میں بات کی. صرف ایک اپنے ساتھ رکھا شرک نہ کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ناپ تول پورا رکھنا، نہ حق کسی کو قتل مت کرنا. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں سر جی. تو معلوم یہ ہوا کہ سر جی اگر تو بعد کوئی بھی ہوگا سر جی اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سر جی اگر میں نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے اور اب میں اس کی معافی نہیں کر رہا سر جی تو اس کے بعد تو نہ اسے اللہ معاف کر سکتے اور نہ اسے کوئی امام معاف کر سکتے سر جی. اپنے اختیار کے باوجود نہیں کر سکتا سر جی. یہ عدل کے اگینسٹ ہے. نہیں
काज़मी सैयद देखिए इमाम का हदीस यहाँ तक भी मौजूद है बिहारुल अनवार में, आप लोगों ने यकीनन पढ़ा है। मौला फरमा रहे कि इवन के जी इमर भी भाई एक सेकंड दे दे सिर्फ। मौला फरमा रहे देखिए हकूकुल इबाद पे भी अगर बड़े पैमाने पर बात आ जाए फिर वो भी देखना पड़ेगा कि हकूकुल इबाद है क्या चीज़ असल में। तो मौला जब फरमा रहे मासूम फरमा रहे कि तुम अपनी तरफ से कोशिश करे कि हकूकुल इबाद को अदा करे, अगर तुमसे रह गया वो हम तुम्हारे लिए वो भी हम अदा करेंगे, वो इख्तियार उनके हाथ में और हम सब रईयत है उनके। नबी औला बिल मुमिनीन मिन ज़ीशान भाई ये हदीसें अलग ही नहीं रही ना, ये हदीसें अलग ही नहीं रही है। कैसा जो रह तो गए कैसा उसकी नहीं बात लग रही नहीं, है मैं काज़मी सैयद? मजरू करने की बात कर रहा हूँ। रह गया कि मैं वालिदैन की पूरी तरीके से सही तरीके से खिदमत नहीं करके ये रह गया। मजरू करना ये है कि मैंने किसी को कत्ल किया, गसब किया, डाका डाला, किसी के बच्चों को जो है जबरदस्ती जो है उनको उनकी तालीम उनकी सेहत उसमें रुकावटें डाली, बहनों के हकूक इस गुनाह से लिए, इंसान की ये असलियत तो खत्म नहीं हो जाती है ना, ये गुनाह है, ये जुल्म है। ठीक है अगर नहीं, काज़मी सैयद, अगर क्या इसके असलियत इंसान की खत्म नहीं असलियत? होती तो फिर शैतान का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि उसे अल्लाह ने बुरा देखिए बुरा शैतान बनाया वाला हुआ बात था। भी एक अलग बात है ना, उसे शैतान बुरा बनाया शैतान तो था अल्लाह आदि ने। बन गया था ना बदबख्त, शैतान नहीं आदि बन गया था ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं बना नहीं, था, शैतान वरना तो आदि अल्लाह बन ने गया। कह चले के वो बात स्टैम्प मैं कर नहीं दी मेरी करना बात चाहता पे यहाँ कि पर। काना लगत काफिरीन, उसको खुद ही बुरा बनाया हुआ। तो मामा कि हम कहाँ से मुसीबत में डाल दिए? तो मैं आपकी हदीसें नहीं ले रहा इस नहीं खुद मौजू के नहीं ऊपर। उसको मजरू होना भी और दो बात रास्ते है। दे और दिए ना काज़मी सैयद, देखो शैतान को भी दो जी रास्ते दे दिए ना, ऐसा तो नहीं था कि बस डायरेक्ट उसको कहाँ वकाना मिनल काफिरीन, नहीं, उसको भी मतलब कुछ तो ये खुदा ने मैंने इस कहा, बात उसने पे इनकार की कि किया, वो आपने आदि कहा बन कि गया उसकी बदबख्त। आपने तीनत की तरफ ले गए ना, तो अल्लाह ने तो उसकी तीनत ही पूरी बनाई हुई है, तो उसको बेचारे का क्या कसूर? इसी हाँ तरह जब आप हकूकुल इबाद के अंदर आके नहीं, कोई सैयद किसी तीनत चीज तो को वो वादे पर करता बन है, गया ना काज़मी सैयद, अलस्तु सुनिए ना। बिरब्बिकुम अब कालू बला नहीं शाहिद हम ना, नहीं उस वादे के बाद इंसान की तीनत मखलूत किया ना, जब अल्लाह ने वादा लिया था, क्या वो वादा ऐसा कयास पे तो नहीं था ना? कुल्ली हुज्जत क्यास पे था, रहमान, अकल, कुल्ली क्यास पे शऊर था, और इल्म, वो तो कुल्ली आप अपनी तरफ से कह रहे हैं ना, मासूम का हदीस ऐसा नहीं कह रहे हैं ना भाई मुझे क्या पता है हदीस क्या होती जी। है? आप कहते रहो, इससे फर्क तो नहीं मुझे पड़ता। तो पता है आप ना मुझे आपके नहीं, आपको पता है, नहीं आप उसकी इल्लत पेश करें ना। उधर कहाँ पे लफ्ज लिखे हुए? एक नफ्स का लफ्ज जी है जी खाली उस आयत में, एक नफ्स का जी लफ्ज है। बिल्कुल, आप चार तो चीज नफ्स अपने से किसे ले आए तो कहते ले हैं? आप नफ्स का लाते भी रहे। इमाम देखें, नफ्स भी हमने इमाम के ज़बान से सीखी है ना, इमाम ने नफ्स की अलग अलग डिफिनेशन तो इमाम ने किया है ना, तो आपने यहाँ पे कौन सा वाला लिया? वो भी हमने इमाम की ज़बान से सीखी है। तो यहाँ पर मैंने वही नफ्स ले लिया जो यानी यहाँ पर आपकी तमाम एक के हदीस भी तमाम यहाँ वो आपकी नफ्स एक हदीस भी यहाँ देखिए फिट नहीं हो रही भाई, आपकी एक हदीस भी फिट नहीं हो रही। हकूक रह गए और मजरू में जमीन आसमान का फर्क है। आप पहले लफ्जों को सुन लीजिए, नहीं ठीक फिर है बात काज़मी सैयद नहीं, असलियत खत्म नहीं हो जाती है मेरी जान के किसने टुकड़े। कहा? मैं शिया किसने होके कहा अगर आपसे? मुझसे गुनाह हो किसने जाएगा तो कहा मैं आपसे? शियाइयत से नहीं निकल जाता हूँ। किसने कहा आपसे? तो क्या आप तो आप किस बुनियाद पे उसकी असलियत खत्म कर रहे हो एक किसने गुनाह कहा पर? आपसे? नहीं, पहले आपने दावा किया कि खत्म नहीं नहीं होती, मैं आप अपने कह दावे पे दलील लाइए। किसने कहा? कि साबित काज़मी करें। सैयद और जी तो ज़ीशान इमाम उसका मासूम दलील फरमाते मेरे हैं कि पास दो चीजें, वो फितरत है, फितरत का फरिश्ता, वो दलील है मेरे पास। और वो कोई दलील नहीं है। वो जो फितरत है वो तीन वो नहीं है, दलील ही वो नहीं दलील है मेरे पास। उसने कब्र कैसे? के गुनाह किया, खुदा ने रद्द कर दिया, फिर खुदा ने उसका तौबा कबूल कर दिया। दलील हमारे पास जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तर्क औलाद किया, खुदावंद कुदूस ने माफ कर दिया। जिंदा थे जी सारे, जनाब यूनुस जिंदा थे, अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदा तर्क थे औलाद सारे, कर दिया, जिंदा तो थे ठीक है सारे ना, भाई, खुदा ने माफ कर दिया जिंदा ना। थे, नहीं, जिंदा खुदा के थे सारे दरवाजे भाई, को लेना, माफी की तरफ जिंदा थे मेरी जान सारे, के जिंदा टुकड़े थे, काज़मी सैयद। जिंदा थे। जो मर एक गया बादशाह और ठीक है ना, गुनाह के पतली साथ हुई गया, हकूकुल बाद उसने गसब किया, ना अल्लाह और ना कोई इमाम अब उसको सयाद को हसनात में नहीं तब्दील कर सकता। ये ठीक हो गया, जबर हो लेकिन जाएगा, ये अल्लाह अदल नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। अल्लाह सब सकते हैं ना, क्यों जबर आप तब कहते हैं कि होगा, नहीं एक हो जाएगा? मिनट ज़ीशान मैं बात करता हूँ। जी जी देखिए ये जबर तब होगा कि अगर अल्लाह ने पहले ही ये फजीलतें बयान नहीं की हुई, बगैर बयान किए हुए ये काम करे तो फिर जबर होगा। और अगर उस ज़ात ने पहले ही बता दिया है कि अगर किसी ने मेरी हुज्जत को तस्लीम कर लिया है और अगर वो कोई अच्छाई ना भी करे तो उसको मैं सजा नहीं दूंगा, तो उस पर आप जबर का हुक्म नहीं लगा सकते, क्योंकि उसने पहले ही बताया हुआ है। अब अगर कोई नहीं उसको मान रहा तो और सजा का हकदार बन रहा है तो वो खुद बन रहा है ना, वो जबर नहीं है। काज़मी सैयद ठीक है सर जी, ये बात दुरुस्त है। जब एक चीज कानून के तौर पे आ गई फिर तो सर उस पर कोई मसला ही नहीं है। बात ये हो रही थी सर जी ज़ीशान कह रहे हैं ना कि कि नहीं उसमें नहीं सर जी, कानून है। वो सर जी वो उन्होंने बात को समझे नहीं जहां से हम ला रहे हैं बात को। बात यहाँ पे आ रही थी
کہ آپ نے جب آیات آپ نے یہ ذیشان کے آنے سے پہلے آپ نے جب یہ آیت دی تھی اس وقت بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا، اور آپ نے 2 سال پہلے بھی یہ بات کی تھی، اور اسی طرح اور پچھلے سال بھی ہم اس موضوع پہ آئے تھے، اور بات یہی ہوئی تھی کہ جو عباد کے حقوق ہیں، کہ جو انسانوں کے آپس کے جو ہے انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہیں، اس کا اختیار جو ہے وہ ظالم اور مظلوم کے درمیان ہے، اور اسی وجہ سے ان کی دونوں کی رجت بھی ہونی ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے اس رجت کے ٹاپک میں آپ نے اس میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ وہ شخص جب تک جو ہے وہ اپنے ساتھ ہوئی چیز کو جو ہے اس کو جو ہے اس کو معاف نہیں کرتا، تو یہ والے سیاحت جو ہے حسنات میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اب وہ کوئی سید ہو کہ کوئی بھی ہو، ڈزنٹ میٹر سر جی، یہ بات اس سے، کیونکہ آپ نے اسی کے اوپر جبر اور عدل کا جو ہے آپ نے سر جی کیا تھا، اور یہی موضوع ہم آئے تھے قضاء و قدر کے اس میں، تو سر میں وہیں سے لا رہا ہوں اس تمام چیز کو کہ ایسے نہیں ہو سکتا سر جی، یہ تو کوئی جبر کا نظام ہے سر جی، کہ کرے کوئی نہیں، اور وہ تو بچائے کوئی، اس لیے دیکھیے کہ میں اس کو مانتا ہوں۔ پہلے یہ کوئی دیکھیے اتنی آپ اس امپورٹنٹ کو بات اور نہیں رہے گی آسان پھر۔ کر لینا، آپ اور آسان کر لیں کہ پہلے آپ کہیں کہ بتائیں کہ کیا یہ جو حدیث تینت کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ اللہ کے بیان کی بھی بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس طرف چلے جائیں۔ سر جی جو ابھی آپ نے بات فرمائی، اور جو ابھی حیدری بھائی بھی جو بات کر رہے تھے، تمام زندہ لوگوں کی اگزامپل دی، ہم نے یہاں پہ کوشچن رکھا تھا، ایک شخص ہے وہ ایک انتہائی کبھی عمل کر کے مر چکا سر جی، مر چکا، جا چکا سر جی، توبہ تو سر جی آخری دم تک کھلی ہوئی ہے، اس سے کون انکار کرتا ہے؟ نہیں تو پھر اس کے لیے بخشش کی دعا کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اگر وہ ختم ہو گیا ہے تو اس کی توبہ قبول بھی نہیں ہو سکتی، اس کو فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سر جی قاتل کو تو کوئی فائدہ نہیں دے گی سید سر میں جی۔ یہاں ایک بات کروں گا تاکہ وہ جی بی آر بھائی جو نہ بول وہ دیں۔ ایم آر بی بھائی نے سر جی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ میں بس آدھا منٹ بولوں گا۔ یہ جو آیت ہے نا، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات، کہ اللہ ان کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، یہ دنیا میں نہیں ہوں گے، یہ آخرت میں ہوں گے، جب وہ اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کاتبین سے کہے گا کہ اس نے اعتراف کر لیا ہے، اور دنیا میں وہ بیماری یا بدتمیز اولاد یا بدتمیز بیوی یا دنیا کی جو مشاکل ہیں اس کو گناہوں کی شکل میں جھیل کے چلا گیا ہوگا، قبر میں جانے تک وہ اس تمام علائشوں سے پاک ہو جائے گا۔ اگر کوئی دوسرے گناہ ہوں گے جیسے قتل ہو گیا یا زنا ہو گیا تو اس کی بھی سزا وہ دنیا میں بھگت کے جائے گا، لیکن آخرت میں وہ پاک اور صاف ہو کے ہی جائے گا اگر وہ ولی اللہ پڑھ رہا ہے تو۔ جی بسم اللہ۔ بے شک میسم بھائی یہ حدیث موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی عمر بھائی بسم اللہ۔ جی ایم آر بی بھائی جی اپنا السلام علیکم سب دوستوں کو۔ میں ہوں اپنا اس معاملے میں بڑا کم علم سا، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ سید جو ہے نا، سید وہ ایک کیفیت ہے سر۔ یا سید معصوم ہو سکتا ہے، اگر وہ معصوم کی کیفیت میں تو پھر وہ قاتل نہیں ہوگا، اگر وہ قاتل کی کیفیت میں ہے تو پھر وہ معصوم نہیں ہوگا، میرا یہ کہنا ہے۔ باقی تو آپ چلنے دیں پلیز۔ ہمارے ہاں ایسا ہے نہیں ہے، کیونکہ عصمت کا جو تعلق ہے وہ انبیاء، رسول اور ائمہ کے ساتھ ہے، وہ مخصوص ہے۔ باقی جہاں اسی کو لے کے کہہ رہا ہوں کہ سید جو ہے نا، سید یہ ایک کیفیت ہے سر، کیونکہ جب امام معصوم ہے نا تو ان کی امت سید تو کہلاتی ہے، لیکن سید وہی کہلائے گا جو احکامات امام پر ہوگا، احکامات اللہ پر ہوگا۔ تو جو احکامات اللہ پر ہوگا اور سرنگو ہوگا، اس سے قتل واجب ہو نہیں سکتا سر۔ اگر قتل ہوا تو پھر کیفیت بدلے گی، تو کیفیت بدلی تو پھر وہ سزا کا مرتکب ہوگا، تو سزا کا مرتکب سید نہیں ہو سکتا۔ احکامات سارے سید کے لیے ہیں۔ سید ایک علم کا نام ہے، ایک حکم کا نام ہے۔ میرا یہ جہاں تک میرا ایک کم علمی ہے، باقی تو چلنے دیں۔ دیکھیں بات وہ اپنی جگہ پہ جس معنی میں آپ لے کے چل رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کہ ایک وقت میں ایک ہی صفت جو اپنا اثر چھوڑتی ہے، اگر وہ قاتل ہے تو پھر وہ اس سعادت سے نکل جائے گا۔ اس کے لیے میں نے وہ ایک حدیث تھی جو میں بیان کرنے جا رہا تھا کہ ایک مومن ہے اور ایک مسلمان ہے، تو جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ صرف مومنیت سے خارج ہوتا ہے اور وہ اسلام میں پھر بھی رہتا ہے، اور وہ اسلام میں رکھنا اس کے لیے اس لیے کہ اگر وہ توبہ کرے تو پھر دوبارہ وہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ اگر اس کے لیے پکا ہی دروازہ بند ہو گیا نا تو پھر وہ اللہ کا جبر ہو جائے گا، عدل نہیں رہے گا۔ تو ہمارے پاس یہ قانون ہے۔ بالکل صحیح، جی بالکل صحیح۔ اسی کیفیت میں
मासूम की कैफियत जो है ना वो कातिल की कैफियत में कन्वर्ट नहीं हो सकती, एक टाइम में दो कैफियतें नहीं होंगी। वो इसीलिए सिर्फ मखसूस मखसूस जो है वो नबी अंबिया और आइमा। अगर सैयद से भी गलती होती है तो वो कैफियत की वजह से कैफियत की इस्लाह होगी, ये नहीं कि वो सैयद के दायरे से बाहर हो जाएगा। तो उसकी सजा यानी कि वो उसके कुछ ना कुछ कानून खुदा ने बनाए हुए हैं जिस तौबा ये का रब दरवाजा खुला हुआ तो जैसे इंसान का और रब का मामला ना, जी। तो सैयद का और रब का मामला है। जैसे हमारी वालदा हैं, खुदा ना खास्ता वो गुनाहगार हैं, तो उससे ये तो नहीं होगा कि हम उनका एहतराम छोड़ देंगे, उनकी कैफियत बदली है, हमारे तो अहकामात जारी है ना सर। बहुत अच्छी मिसाल आपने दी है। तो सियादत जो है वो बिल्कुल जो मनसब है उस मनसब का इनकार बड़ा मुश्किल है। हाँ, वो ज़ाहिर है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं अक्सर ये मिसाल देता रहता हूँ कि पानी जो है ना, अगर आपके पास पानी पाकीज़ा पानी मौजूद है और नमाज का वक्त हो गया तो आप उस पाकीज़ा पानी से वज़ू करते हैं, और अगर उसी पानी में गलाजत चली जाए तो उसमें अब जो सिफ़ थी ना आपकी तहारत को आपको वज़ू करने वाली, वो उस पानी ने खो दी है। अब उससे वज़ू तो नहीं हो सकता, लेकिन आग बुझाने के काबिल वो अभी भी है, उस चाहे वो पलीत ही क्यों नहीं हो गया, लेकिन ये सिफ्त अल्लाह ने उससे नहीं ख़त्म की। आग वो पलीत पानी आग बुझा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कहाँ नहीं होगा, वज़ू के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, नमाज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जो उसके अंदर फिर भी मौजूद हैं और कुछ सिफ़ात उससे खारिज हो गई हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी एमआर भाई, आपने जो बात की है यानी एक सादात की जो एक ज़ात है ना, एक मनसब है और एक यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मन आ रही है, ये कैफियत में आपने कैसा मतलब ले लिया? मैंने कैफियत में किस तरह है? ये तो अल्लाह का काम है जो उन्होंने छूने यानी अल्लाह ने मतलब उस ज़ुर्रियत में पैदा किए ना, इसमें कैसे हम कह सकते हैं कि ये कैफियत? अपना सैयद की जिम्मेदारी है रब के अहकामात को जारी रखना, और अगर तो वो अगर वो अहकामात जारी को ना जारी रखे नहीं रख पाता, फिर अगर वो जारी नहीं रख पा रहा तो उसकी सिर्फ कैफियत बदल रही है ना सर। इसमें अभी एक और मसला भी है, अगर वो भी मौजू से हट जाएगा, वो भी किसी दिन मैं बाब ईमान सर के सामने रखूंगा। ये बड़ी अजीब बात होती है ना कि मैं कहूँ कि जी मेरे मानने वाले जो हैं वो जो कुछ भी करते रहे ना, उनको फाइनली मैंने वो जो है उनको जो है उनको क्लियर चिट मैंने दे देनी है, और बाकी जितने अच्छे काम करते हैं चूंकि उन्होंने मुझे नहीं माना, तो ये एक आदिल निजाम के अंडर ये बातें आ ही नहीं सकती हैं। अगर एक शख्स तौबा का दरवाजा आखिर तक खुला हुआ है, अगर कोई तौबा करता है बिस्मिल्लाह, और इस इनकार करना जो है वो जुल्म होगा कि अल्लाह ने मौका दिया तो दिया, बिल्कुल दिया। लेकिन एक शख्स मर गया है, जो है वो कभी अमाल करके मर गया है, अब उसके और वो भी तमाम इंसानों को जो है वो अगर नेपोलियन गया, उसने अलेक्जेंडर गया, उसने अरबों लोगों को करोड़ों लोगों को मारा, 2/3 दुनिया की आबादी उसने मार दी है, और वो जनाब विलायत का मानने वाला हो, तो वो अब अल्लाह कहेगा कि जी इसको भी मैं फिर जनाब को इसने 10 मिलियन मारे हैं लेकिन विलायत मानता था, तो चलो इसको मैं इस तरफ कर लूंगा। ये जबर है। ये एक किस्म की बदतरीन में से नेपोटिज्म कहते हैं। वो क्या कहते हैं उसे, हमारे भाई नेपोटिज्म को उर्दू में क्या कहते हैं? एक रबा परवरी है। ये निजाम ये चल ही नहीं सकता। फिर इस पे बड़े सवालात और आगे उठते हैं कि जिस साहिब ने, जिन आइमा ने जो है वो हर एक चीज के ऊपर इमाम होना है। ये बाब ईमान से एग्जाम्पल देते होते हैं कि अल्लाह ने बावजूद उसके शद्दाद और नमरूद और फिरौन और तीनों पे लानत की अल्लाह ने, इसके बावजूद उनको रिस्क भी पहुंचता रहा और वो उन्होंने अपनी जिंदगी जो भरपूर गुजारी, फक्र और फाका उनके ऊपर नहीं आया, उनको भरपूर दे दे, उनको आखिर तक मौका भी दिया गया कि आप माफी तलाफी कर लें। लेकिन उन्हें जब वो गासिब हुए इबाद के, तो अल्लाह ने उनको नहीं छोड़ा। और ये जितने अजाब आप देखें जो आए हैं कुरान में, जो आए हैं, इनमें से कम ही अजाब जो हैं, वो कोई एक अजाब बताएं जो शिर्क के ऊपर आया था, वो हकूकुल इबाद के ऊपर। लूत की कौम, उन्होंने जनाब हकूकुल इबाद को बर्बाद किया, माशरती निजाम को बर्बाद किया। साले की कौम, उसने एक ऊंटनी का जो है कत्ल कर दिया, एक जानवर के ऊपर जुल्म कर दिया, अल्लाह ने उसे अपने से निस्बत दी हुई थी। नू के अजाब को देख लें। जी सर जी। कादिम साहब, ऐसा होता है कि आप कभी कैफियत में जाएं कि आप दलदल में ना धंस गए हैं, और इतने में एक आदमी आता है अधनंगा सा,
اور وہ آپ کی طرف رسی پھینکتا ہے اور وہ آپ کو باہر نکالتا ہے، آپ اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ پیچھے کوئی 100 سے زائد عورتوں کی زندگی تباہ کر کے آیا ہوتا ہے۔ اب اس کیفیت میں آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ کیا کر کے آیا، لیکن پھر بھی آپ اس کے تو شکر گزار ہو گئے نا کہ اس نے آپ کو بچا لیا۔ اس کیفیت کو عمر کیسے بھائی ایکسپلین کریں اور گے؟ کاظمی سید، اس میں بالکل یہ صحیح کہ کہہ اگر رہے ہیں آپ۔ بات کریں گے نا جس طرح کے وہ ایک منٹ کاظمی دیجیے سید گا بہت اپنا اچھی باتیں کر رہے شام سے، ایک ہیں، جی منٹ، کر یہ لیں تھوڑا سا السلام اس بات علیکم۔ کو کلیئر کر۔ تو کاظمی سید آپ اس بندے کے شکر گزار کیسے ہو جاتے ہیں پھر؟ میرا اور اس کا ذاتی عمل، میرے بالکل ساتھ صحیح، انٹریکشن اس کی، لیکن اور میری حد تک اس کے اوپر گواہی یہ بنے گی کہ جی اچھا آدمی نے میری جان بچا لی۔ ایگزیکٹلی سر۔ یہ اسی طریقے سے بالکل بالکل اگر صحیح بات ہے آپ کی۔ اسی طریقے سے جو اپنے کیفیت میں کھڑے ہو کے اور رب کی شان کو بیان کرتا جائے اور کرتا جائے، تو وہ تو آپ کو سیدھی راہ سکھا رہا ہے۔ اب اس سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں نا، اس نے جو اپنی کیفیت چھپا کے یا کہیں پر بدل بھی لیا، تو یہ جی اس کے رب کا معاملہ ہے نا سر۔ سر، رب کا معاملہ جو ہے وہ تو بہت واضح ہے، اب سنت اپنی تبدیل نہیں کرے گا۔ ہم، اور یہ بات جب آتی ہے سیئات والی، ابھی میں نے ہم، آپ کو یہ عرض کی کہ قرآن میں جتنے عذاب آئے ہیں ہم، وہ لوگوں کے ساتھ جو تعلق رہے ہیں، جو ظلم کیا آپس میں، اس کی بنیاد کے اوپر آئے ہیں۔ ہم، ورنہ کہ 50,000 حجتیں جو قتل کی ہیں بنی اسرائیل پہ، ایک عذاب بھی نہیں آیا ان کے اوپر۔ ایسا ہے کہ جناب یہ بالکل ختم ہو جائے، ملے میٹ، نو آئے کیا کہتے ہیں اسے، نیچرل قتل کے نا، ڈیزاسٹر ضرور، قتل تاکہ کے وہ ختم کافی ہو۔ سید کافی انداز ہیں قتل کے نا، جو قرآن میں بتائے گئے ہیں نا قتل، وہ فزیکل بندے کو مار دینے سر کے کچھ ایک لے لیں، یا کو تو قتل کیا نا، ایک کو لے لینا سر جی، چلے چھوڑ دیں سب کو، فزیکل اس کو چھوڑ دیں، میں تو آسان کر دیتا ہوں، وٹ ایور میننگز یو لائک، نو پرابلم ود دیٹ۔ ایک لے لیں، یا کو قتل کیا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ چلو السلام کو کیا، کوئی میں عذاب نہیں آیا ان کے اوپر۔ قتل پہ بات یہ کرنے لگا تھا کہ ایک قتل ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے سید کاظمی سے انتقام لینا ہے، اور باب امام نے مجھے بتایا کہ معاف کر دینے والا جو ہے نا، اس کی شان بڑی اچھی ہوتی ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے ہاں، اور وہ بلند درجے پہ چلا جاتا ہے۔ تو میری وہ سوچ اس وقت ختم ہو گئی، جس کا وجود ختم ہو گیا، اس کو بھی باب امام نے بڑی آسانی سے اس بری سوچ کو قتل کر دیا، اور ایک نئی سوچ بنی کہ کاظمی سید کو جینا چاہیے اور میں معاف کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے سر سوچیں جی، یہ گے حق ہے ان کا، حق ہے، اور یہ شریعت نے حق دیا ہوا ہے ان کو، وہ معاف کر دیں تو اللہ نے بھی کر دیا، اور انہوں نے معاف نہیں کیا تو تو اللہ اسی طریقے انٹرفیئر نہیں سے کرے گا۔ جب بھی یہی کوئی تو میرا بری نقطہ ہے سوچ سر جی، کہ اللہ انٹرفیئر نہیں کرے گا اس میں۔ جب اب بھی یہ بری معافی سوچوں تلافی کو، باب امان سر کے پاس ہے، میرے پاس یہ معافی تلافی نہیں ہے کہ میں کہوں گا جی میرے ماننے والے ہیں تو چلو جناب اس کو اس طرف پار کرا دو، ایسے قانون نہیں بنتا، بری یہ تو سوچوں ہٹلر کے کو، قانون ہے۔ جو بھی اپنے دلائل سے، امام کے دلائل سے یا رب کے دلائل سے کسی بھی انسان کی، کسی بھی قوم کی سوچ کو بدل سکتا ہے، بری سوچ کو، تو سوچ کا قتل ہی ہوتا ہے نا سر، کیونکہ غلط سوچ بھی ابلیسی سوچ ہے نا سر، ابلیس کے ہتھیار ہے غلط سوچ۔ میری وہی چیز بڑی سمپل ہے، ابھی آپ نے خود ایک بیان کر کہ معاف کرنا اور قصاص لینا، دونوں جیسے اپنے اگزامپل دی، لیٹ سے باب ایمان صاحب کے ہاتھ میں، اس میں اللہ انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ انہوں نے معاف کیا، مجھے حیات مل گئی، انہوں نے کہا قصاص لیتا ہوں میں، ختم ہو گیا، بات ختم۔ اتنی آسان بات ہے اس میں، اب اس میں ایگزیکٹلی، اگر آپ 36 حدیث سے فٹ کر دیں تو کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ بات میں کسی صورت میں احادیث تسلیم کو، نہیں کر سکتا کہ میں کسی کو قتل کروں تو اگلا مجھے یہ کہے، یہ کوئی بھی کہہ دے، پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر آف کینیڈا کہہ دے کہ تو میرا رشتہ دار ہے، میرا مانتا ہے، میرا ووٹر ہے، میں تیرے سیاد کو تیرے جو ہے نا حسنات میں تبدیل کر دوں گا، نہیں۔ جی قتل اور یہ تو ہے ہی قصاص جرم، کے درمیان نا، یہ قتل معاف اور کرنا بھی قصاص کے جرم ہے، یہ درمیان، معاف کرنا، اچھا، یہ تو معاشرے میں بدترین اگزامپل بنائے گی۔ قاضی سید علی کاظمی اور صاحب، ایم آر بی بھائی، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، اس لیے مجھے نماز کا ٹائم ہے تو جی مجھے جی جانا بسم اللہ ہے۔ سر جی۔ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی مومن جو ہے نا وہ گناہ گار ہو سکتا ہے، دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوا ہے، ہر کسی مراتب ہیں تینت کے، کوئی اعلیٰ تینت ہے، کوئی اسفل تینت ہے، کوئی درمیانی تینت ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بھی کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو،
لا تقربوا علی الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے میں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان زائل نہیں ہو رہا، وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ اور روایات میں ہم نے دیکھا کہ ایک روایت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے مولا اگر آپ سے ملنا ہو یا مشکلیں آسان کرنی ہو تو کیا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہم سے باتیں کرتے کرتے سو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مولا اگر شراب بھی پیتا ہو؟ تو مولا نے کہا تیرا منہ ٹوٹے، شراب پینے والا دین سے خارج نہیں ہوتا ہے، ہماری ولایت کا تارک جو ہے وہ دین سے خارج ہوتا ہے۔ تو جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں گناہ ہیں، وہاں ہم یہ نظر نہیں لگا سکتے یا یہ ایک حد نہیں لگا سکتے کہ وہ دین سے خارج ہو گیا ہے، وہ گناہ گار ہے، اور اس کے بارے میں روایات میں جو اس کے لیے حدود اور قیود ہیں اس کو ضرور ان کو بھگتنا پڑے گا۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مومن ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے تو کہیں یہ مبتلا ہونا اس کے امتحان میں ہوگا، اور لوگوں کو معلوم ہے جو گناہ گار ہوتا ہے اس کی بیماری جب آتی ہے تو اس سے اس کے گناہ دھلتے ہیں، اولاد بدتمیز ہو جاتی ہے، بہت سے اس کو مشکلوں میں پڑ جاتا ہے، تو اس کے بدن کو اللہ نے کسی نہ کسی ذریعے سے صاف ضرور کرنا ہے جو اس سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں۔ اب وہ مشکلیں ہوں، اولاد کی بدتمیزی ہو، اولاد کا مر جانا ہو، بیوی بدتمیز مل جائے، کوئی رستے میں اس کی بے عزتی کر دے، شاید کوئی گھر میں ہی اس کی بے عزتی کر دے، یا اس پر کوئی بیماری آ جائے، اس کے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں، قبر میں جاتے جاتے سید وہ پاک ہو کے ہی جائے گا اگر وہ علی ولی اللہ اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو پڑھتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس نے اپنی طینت کی وجہ سے جو افعال سر انجام دیے ہیں اس کا ان کو بھگتنا ضروری ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے وہ تمام حقیقتیں موجود ہیں کیونکہ وہ اپنی توبہ اور اپنی سزا بھگت کے آیا ہے۔ یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ ہم نے شاید یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ جو سید ہے تو وہ سارے سید ایک جیسے ہی ہوں گے، وہ پاک ہوں گے، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، یا جو امتی ہیں وہ پاک ہوں گے، گناہ گار نہ ہوں گے۔ تو یہاں پر انبیاء کے بھی درجات ہیں، بعض علی بعض، کچھ افضل ہیں کچھ مفضول ہیں۔ مومنوں میں بھی ایسے ہی درجات ہیں، کوئی مومن ہے، کوئی مومن ممتحن ہے، کوئی مومن اختار قلبہ للایمان ہے۔ اور دیکھیں درجوں میں اگر دیکھتے ہیں تو سلمان جیسے ابو ذر نہیں ہے، ابو ذر جیسے مقداد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، جب کیا نام ہے امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا برملا اعلان کرنا تھا بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کو بڑی بڑی شخصیتیں نہیں دکھیں گی امیر علیہ السلام کے ساتھ، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا۔ ٹھیک، تو ایک ہی نظر سے سب کو مت دیکھیں۔ ہاں یہ دیکھیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر یا علی تیرے ماننے والا ہو اور اپنے مومنوں سے کہہ دے کہ ان کے باپ کا قاتل ہو تو اسے معاف کر دیں، اور اگر ان کا سگا باپ ہو اور تیرے ماننے والا نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں، اس سے علیحدگی کر لیں۔ تو ایک ہی حدیث دین نہیں ہے، ایک ہی آیت دین نہیں ہے، ایک ہی قانون دین نہیں ہے، دین ایک پورے پیکج کا نام ہے۔ ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے جیسا بندہ گناہ گار ہو سکتا ہے، طالب شفاعت بھی اسی لیے ہے اور مغفرت کا طلبگار بھی اسی لیے ہے، لیکن اس کی ذمہ داری یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کو کوئی حیا آنی چاہیے، اس کو شرم آنی چاہیے کہ جن مالکوں کا نام لیتا ہے، جن مالکوں کی تسبیح کرتا ہے، انہوں نے مومن کے مدارج اور اس کے اخلاق اور اس کی جو حد بندی کر رکھی ہے وہ کیا ہے۔ تو میرا ذاتی خیال ہے اس براڈ کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ مولا کو پڑھنے سے پہلے مولا کے ماننے والوں کو پڑھا جائے کہ ان کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، معاشرے میں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ اخلاقیات کیسی برتنی ہے، ان کے ساتھ نظام زندگی کیسے چلانا ہے، اور پھر وہ اپنے مولا کو پڑھے تاکہ اس کی سمجھ میں پہلے مولا کو ماننے والا آئے، پھر وہ اپنے مولا کے فضائل پڑھے۔ بسم اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ قاضی سید، جو آپ سے میری گفتگو ہو رہی ہے نا اتنی دیر میں، جو میں نے سمجھا احترام اور پرستش کا نا ڈفرنس آپ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے شاید۔ سر وہ اصل میں بات بہت آگے چلے گی، ہم تو یہی بات کر رہے تھے، اس میں آیت جو ہے وہ ہماری وہ بیس بن گئی ہے سیاحت والی،
احترام بات بہت کافی دیر سے ہم کر رہے ہیں، باب ایمان صاحب ہم لوگ کافی دیر سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ابھی میسم بھائی نے بھی جو بات کی اس میں انہوں نے یہ معاف باپ کے قتل کی میں نے اس کے ساتھ دوسری حدیث مالک کی پڑھی ہے کہ دو شخص کو ہرگز معاف نہ کرنا کبھی بھی، ایک جو تمہارے ناموس پہ حملہ کرے اور دوسرے تمہارے رزق پہ جو حملہ کرے. اور یہ بھی میں نے پڑھی اور میں تو کبھی بھی نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں کہ پوری کائنات مل کے مجھے سفارش کرے نہ، میں نے تو نہیں کرنا بھائی، سیدھی سیدھی لائن لگا کے. اور اگر کوئی اس کو اور میرے حق کو مجروح کر کے اس کو اوور ٹیک کر کے کہ یہ میرے ماننے والا تھا اس لیے، تو میں ہاتھ جوڑوں گا کہ جی آپ زور آور ہیں لیکن آپ نے جبر کیا میرے ساتھ، تو میں اس قانون کو تسلیم نہیں کرتا. پہلی ماننے بات والا جو ہے بھلے وہ امام ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی اپنی بھی مرضی کو آپ پہ نہیں ڈال سکتا کوئی نا. بھی اس لیے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا امام حق کا ہے اور کوئی امام میرا حق تو مجروح کر ہی نہیں سکتا. سیدھی سی امام بات ہے. تو امام نے جو اپنی فضیلت بلند کی ہے وہ بھی رب کے احکامات کو بیان کر کے کی ہے، نہ کہ اپنی اپنے مرضی عدل کے سے، اوپر. عدل کے ساتھ. عدل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور ایگزیکٹلی. فطرت سب سے امپورٹنٹ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فطرت ہوتی ہے سورہ روم کی 30 نمبر اور ایک عدل ہوتا ہے. تو اگر کوئی میرا یہ حق مارتا ہے، جیسے کہ ابھی یہاں پہ میں عدالت میں جاؤں، وہ جج جو ہے کہ کسی کو جج کا کوئی اپنا رشتہ دار ہے اس کے نسب سے، وہ کہتا ہے بھائی کاظمی بھائی بات اس طرح کی ہے کہ اس نے تمہیں وہ کیا ہے لیکن اس کو تو جیل میں 1 کلاس دوں گا بھائی، یہ تو میرا رشتہ دار ہے، یہ میں نہیں لے سکتا. یہ جبر کے اس میں آتی ہے اور یہ ظلم میں آتی ہے اور مالک ایسے نہیں ہوتے. تو اگر اس حدیث کے بنیاد پہ کوئی بات کرے تو میرے حساب سے یہ حدیث جو ہے وہ اپنے معنی میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ مالک کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اور جو اس حدیث کو پیش کریں وہ واپس لوٹا دیں مالکوں کو، ان کو سمجھ نہیں آئی پھر، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ آپ انسان کے حقوق غصب کرتے جائیں اور اپنے کو، میں معذرت وہ نہیں لا رہا تھا، یہ بھی ایک عجیب قانون بنا دیا نا. اگر آپ ایک اور عجیب قانون کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جناب میں نے قائد اعظم نے پاکستان بنایا، ہم پہ احسان کیا، ہمیں آزادی دی، ہمارے لیے جو ہے وہ جو ہے ایک ہمیں ایک تشخص بخشا، ہماری زبان قائم کی، ہمارے لیے آئین آ گیا. اس کے بعد قائد اعظم کہے کہ جی اب میں تم لوگوں سے ٹیکس وصول کروں گا جو صرف میرے بچے کھائیں گے اور تمہارے بچے نہیں کھائیں گے، میرے بچوں پہ حلال ہے تمہارے بچوں پہ حرام ہے، جیسے آپ دوسرے الفاظ میں خمس کہتے ہیں. جی وہ آپ کی میں نے بات سمجھ گیا ہوں اس کہ کو بھی میں اس طرح نہیں لیتا. یہ معاملہ کہاں سے سید کا مال آ گیا، یہ کہاں سے سید کا مال آ گیا کہ میرے بچے کھائیں گے اور تمہارے بچوں پہ حرام ہے اور میرے بچوں، اور تم سے ٹیکس دوں گا یہ میں اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا تھا. ایسا تو پٹھان معاشرے میں دشمن کے ساتھ ہم نہیں کرتے، کھائے پیے کا تو ہم ان سے بھی حساب نہیں کرتے. مالک کہاں سے کریں گے، کس کو دینا کس کو نہیں دینا، مالک اس میں اپنی نسل اور اپنی اولاد کا غم نہیں کریں گے. جو جی وہ مستحق ہے احترام اس کو سے دو. معاملہ باہر نکل گیا نا، وہ احترام سے نکل کر اور شخصیت پرستی پر آ گیا نا. تو اب یہ تو ان کو جواب دینا ہوگا. میں تو اس طرح مالکوں کو تو ان تمام چیزوں میں بہت اونچے سمجھتا ہوں، لیکن بیس ہوئی تھی جہاں پہ بھی سید کے احترام کا ہم نے سنا ہے نا، تو وہ جو منہ سے سارا دن کہتے رہتے ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی تم ہو کون یار، کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہو، تم میں کون سا نور آ گیا اور کہاں سے آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی سلسلے جیسے باب مان نے بڑی اچھی بات کر کے ختم کر دی ادھر بات کو کہ جو اہل اس منصب کا اس کا احترام ہی احترام ہے اور جو اس قابل نہیں ہے. تو یہ سیاحت والی آیتوں کے پیچھے جتنے سید اور شیعہ چھپتے ہیں تو معذرت میں پیچھے اس کے پیچھے نہیں چھپتا. میں اپنے کردار کے اوپر خود کھڑا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہوں اور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، نصیحت والی موت مجھے بھی نہیں آئی اور میں مانگتا ہوں، اور اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ مالک جو ہے میری شفاعت کر دیں گے. لیکن میں اس طرح مر گیا، اس کے بعد میں نے غصب کیا، میں نے جرم کیے، میں نے سب کچھ کیا، اور اس کے بعد مجھے کوئی بھائی میرا سنائے گا کہ وہ سیاحت والی آیت بھی ہے مجھے کر. اس طرح کوئی کہانی نہیں ہے. اگر اللہ اس طرح کرتا ہے تو اس نے اپنے نظام میں خود ہی نقص رکھا ہوا. جی میری بات ختم ہوئی، شاید موضوع کافی دیر سے ہو گیا. نہیں سید، آپ دیکھیں، آپ اپنے معاملات میں اپنے حقوق کے ولی اللہ نے آپ کو بنا رکھا ہے. آپ کے ہاتھ میں ہے معاف کر دیں، آپ کے ہاتھ میں آپ نہ معاف کریں. جزاک اللہ. تو اللہ نے پھر کیوں یہ آیت دے دی ہے سیاحت اور حسنات والی؟ یہ میں بتاتا ہوں وجہ کیوں دیا یہ آیت. یہ اس لیے دی ہے کہ یہ اس کا آخرت کا معاملہ ہے. اب دنیا کی تو وہ سزا بھگت کے چلا گیا ہے اور اس نے توبہ بھی کر لی ہے
اور اس نے اپنی سزا بھی بھگت لی ہے. اب جو اس کا آخر والا معاملہ ہے وہاں پر وہ پھر اعتراف کر رہا ہے اور وہاں ادھر ایک خدا اور کے سامنے پھر کانٹرڈکشن ہے توبہ نا، ادھر ایک اور کانٹرڈکشن، اس سے بڑی کانٹرڈکشن تو آخرت کی آتی ہے. پھر میں آپ کو کہاں کہاں لے جاؤں. نہیں فیہا نہیں خالدون، وہاں میری بات سنیں. زندگی 60 سال کی اور وہ جو جہنم میں فار ایور. یہ ایک اور تضاد ہے قرآن کا. یہ اس کے لیے ہے جو دنیا میں بھی نہ مانے اور آگے بھی نہ مانے، کیونکہ قانون آگے بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے محشر میں کہ اگر کوئی محشر میں بھی توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے آگے آسانیاں ہیں. تو اچھا، جو یہ بات میں نے ظالم، کبھی نہیں سنی تھی. یہ بات کہاں سے سنیے آپ نا، لائے کہ معاشر میں میں بھی بتا، توبہ کر یہ لینا؟ کیا خیال ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے. بتائیے. نہیں سن بھائی، وقفوہم انہم جی مسئولون. ہاں، کھڑا کرو، انہم ایسے مسئولون. سوال کرو. تو جو وہ وہاں بھی سوالوں کے جواب دے دے گا بندے کے پتروں کی طرح. علی ولی اللہ کی ولایت، مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں وقفوا انہم مسئولون، میری ولایت کے 40 سوال پوچھے جائیں گے. اگر اسے آتے ہیں تو بسم اللہ، اگر نہیں آتے، اور ظالم کو نہیں آئیں گے، یہ اس کا جزاک عدل ہے. اللہ. اب ظالم یہ کو اچھی نہیں بات آئیں ہے. گے. جی ہاں، ظالم بہت کو نہیں اعلیٰ. آئیں گے. تو آپ یہ جو یعنی ہم بات کر رہے ہیں نا، بار بار جس بات کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دنیا کے معاملات، اگر میرا کوئی بھائی ہے اس نے میرا حق غصب کیا ہے تو میں اس کو للہ اللہ کے لیے بھی معاف کر سکتا ہوں اور مجھ سے نہیں بھی. تینوں پتا ہے محفل لا کے رکھ دیں. ہاں جی، کچھ کہتے ہیں نا، بندہ دل دا